السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سحر محبت ناول کا پارٹ سیکنڈ۔ آئی نو میں نے تھوڑا گیپ کر لیا ہے، آپ لوگ کہتے گیپ نہ کریے گا، ڈیلی دیے گا۔ اب انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی ڈیلی ایپیسوڈس دینے کی۔ آپ لوگوں نے رسپانس اچھا رکھنا ہے بس، ٹھیک ہے؟ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دلشاد بھائی، کیا آپ پلیز مجھے نریس کی طرف ڈراپ کر دیں گے؟ دلشاد جو اپنی کوئی فائل لینے گھر آیا تھا جانے لگا تو حالے کی آواز پھٹ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، حالے داہم بھی تو اسی طرف گیا ہے، کچھ دیر پہلے تم اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ دلشاد نے مصروفیت سے کہا تو حالے اسے کیا بتاتی؟ وہ شیکسپیئر کا دادا ساتھ لے جانے کے بجائے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر کے نکل گیا، اور پھر یہ بھی تو بتانا پڑتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حالے نے رات کو اس کی پڈنگ میں الگ سے چینی کا کپ بھر کر ڈالا تھا، اور داہم نے اپنا بدلہ لینے کے لیے سر ہلاتے داد دیتے کہا تھا، بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں مس حالے آفریدی، میں کل ضرور میرے لیے اسپیشل پڈنگ کا تحفہ دوں گا تمہیں۔ جس پر زرش بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے اور حالے دونوں کو دیکھا تھا۔ وہاں صرف یہ تین افراد ہی تھے، کیونکہ وہاج صاحب اور دلشاد ایک پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے پہلے ہی کھانا کھا کر نکل چکے تھے۔ داہم کی بات پر حالے نے سر جھٹک کر کیا تو داہم دھیرے سے مسکرا گیا، جبکہ زرش بیگم کو داہم کا حالے کو تم کہہ کر مخاطب کرنا اچھا نہیں لگا تو بولی، داہم ضرور تحفہ دینا، لیکن حالے کو آپ کہا کرو، تم سے 2 سال بڑی ہے۔ جس پر حالے طنزیہ مسکراتی داہم کو دیکھنے لگی تو داہم اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، اوہ یس مام، اتنی عمر ہو گئی ہے ان کی کہ انہیں ضرور آپ ہی کہوں گا۔ جس پر زرش بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تو حالے کو تو صدمہ ہی لگ گیا، اتنی عمر؟ جس پر داہم کو ٹھنڈک اپنے دل پر اترتی محسوس ہوئی۔ حالے آفریدی کو صدمہ دینے کی ہمت صرف داہم وہاب خانزادہ میں ہی تھی۔ زرش بیگم ضروری کال اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں گئیں تو حالے خونخوار نظروں سے داہم کو دیکھتی ہوئی بولی، میری کتنی عمر ہو گئی ہے، بتانا پسند کرو گے چوزے؟ حالے طنز کرتی ہوئی بولی تو داہم خود کے لیے چوزا لفظ سن کر دونوں آئیبرو ریز کرتا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر اپنی پلیٹ کے ارد گرد رکھتا ہوا بولا، اتنی کہ میں تمہیں دادی بھی بول سکتا ہوں، 100 سال پرانی ناگن۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو، ہاں؟ حالے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر اپنے لیے دادی اور 100 سال پرانی ناگن کے الفاظ سنتی ہوئی بولی، ایک حسین نوجوان ہینڈسم قابل ڈاکٹر، کیا اطمینان تھا اس حسین پر کوئی مر ہی نہ مٹے۔ حالے داہم کو آگ لگاتی بولی، خوبصورت لڑکیوں کا ٹولہ مرتا ہے میرے حسن پر۔ داہم مسکراتے ہوئے بولا تو حالے اپنی جگہ سے اٹھ کر داہم کی کرسی کے پاس آ کر بولی، ایسی اندھی لڑکیاں مر ہی جائیں تو ہی اچھا ہے۔ حالے یہ کہتی تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو داہم لاجواب ہوتا دل کھول کر کہا لگا اٹھا، اور یہ بھی تو سچ تھا، داہم وہاب خانزادہ کو لاجواب کرنے کی ہمت بھی صرف حالے آفریدی میں ہی تھی۔ داہم یہ بات مانتا تھا لیکن کبھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ حالے کے سامنے اف یا نا تو بس۔ صبح حالے آفریدی کا نوریز کے گھر جانے کا پلان پتہ چلتے ہی داہم اپنا کارنامہ سر انجام دے گیا، کیونکہ اسے معلوم جو تھا آج باقی گاڑیاں بھی سروس کے لیے گئی ہوئی ہیں، اور خود بڑے مزے سے کیز گھماتا حالے کو ہائے کرتا اور زور سے زرش بیگم سے کہتا، موم میں نوریز کی طرف جا رہا ہوں آنٹی اور انکل سے ملنے اور انہیں گفٹس دینے۔ اپنی منزل کی طرف بڑھ گیا اور پیچھے بیچاری حالے پیر پٹکتی رہ گئی۔ دلشاد کو داہم نے صبح ہی نوریز کی طرف جانے کا بتایا تھا تو دلشاد نے اسے بتایا نوریز لنچ آج اس کے آفس میں کرے گا، تو داہم کو آنٹی اور انکل سے ملنا تھا کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن آج شاید نوریز داہم کی وجہ سے ہی دلشاد کے ساتھ لنچ کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ تو اندازہ لگا رہا تھا اس بات سے انجان اس کے دوست کی زندگی میں ایک انجان لڑکی داخل ہوئی تھی۔ آج حالے دلشاد کو کچھ کہنے ہی والی تھی جب پیچھے سے داہم کی آواز آئی، برو، اس نے کہا تھا لیکن میڈم تیار ہونے میں ہی اتنی دیر لگاتی ہے کہ میں بیزار ہو کر خود ہی نکل گیا۔ داہم کے کہنے پر دلشاد نفی میں سر ہلاتے ہوئے جانے لگا تو داہم افسوس سے آگے بڑھ کر دلشاد کے گلے لگا تو حالے اور دلشاد ایک دوسرے کو دیکھتے کبھی تو کبھی داہم کو، میرا پہلا پیار
ادھورا رہ گیا۔ دلشاد بابو، اس کے کہنے پر دلشاد نے داہم کو خود سے الگ کرتے ہوئے ہونک بنے پوچھا، کون سا پہلا پیار؟ دلشاد تو داہم کی ڈرامے بازیوں سے ہی بیزار ہو رہتا تھا، جبکہ حالے داہم کے انداز پر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے ہوئے تھی، جبکہ داہم تو دہائی دینے والے انداز میں صوفے میں دھنستے ہوئے بولا، نوریز اپنی زندگی میں میری سوتن لے آیا۔ داہم کے کہنے پر دلشاد کا قہقہہ گونجا تو کسی کی ہنسی غائب ہو گئی۔ حالے حیرانی سے داہم کو دیکھنے لگی۔ اگر یہ مذاق تھا تو حالے آفریدی کی زندگی کا سب سے گھٹیا مذاق تھا۔ تم مرد ہو داہم؟ دلشاد بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا تو حالے جیسے ساکت سی صرف داہم کے اس مذاق کو ختم کرنے کا انتظار کر رہی تھی، اور اس کی ہنسی غائب ہونا، ساکت ہونا ایک انسان نوٹ کر گیا تھا۔ تو کیا مرد کو درد نہیں ہوتا؟ داہم خفا نظروں سے بولا، ہوتا ہے لیکن مرد کی سوتن نہیں ہوتی۔ دلشاد بھی نفی میں سر ہلاتا ہوا داہم کے برابر میں بیٹھ کر بولا، اب بتا ہوا کیا ہے؟ دلشاد کے بولنے پر داہم نے سارا واقعہ سنایا تو ساکت پڑے وجود میں جیسے سکون سا اترا، تو دلشاد بھی داہم کی ڈرامے بازی پر اس کے سر پر چپت رسید کرتا باہر نکل گیا۔ تو حالے بھی اپنے کمرے کی طرف چل پڑی تو داہم بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آیت دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سادہ سے حلیے میں قیامت ڈھاتی تھی، اور دلہن کا روپ تو جیسے اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ ریڈ ڈیپ کلر کے لہنگے میں زیورات سے سجی سنوری میک اپ کے ساتھ وہ آج سراپے حسن کا اختتام لگ رہی تھی۔ لیکن کیا تھی وہ؟ نفرتوں کی شکار لڑکی جو اب ایک حیوان کے چنگل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ وہ دلہن تو نہیں تھی، وہ تو بس بے جان سی ایک کٹ پتلی لگ رہی تھی جو ڈیول کے ہر حکم پر سر کو خم کر رہی تھی۔ آیت اپنی سوچوں میں گم سی تھی جب دو عورتیں جالی نما دوپٹہ لیے اسے پیچھے سے اڑا گئیں، تو دروازہ نوک ہونے پر جیک نے باہر آنے کا کہا تو آیت ان دو عورتوں کے ہمراہ باہر نکلی تو ڈیول 3 پیس سوٹ میں اپنی شان لیے سربراہی صوفے پر بیٹھا تھا، اور جیک اور حشام کو گواہ بنے سائڈ صوفے پر مولوی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو آیت بھی ڈیول کو سامنے صوفے پر ڈیول کنگ کے اشارہ کرنے پر بیٹھ گئی تھی اور سر اٹھا کر اس مغرور سے حیوان کو دیکھنے لگی۔ جل سے سیٹ بال 3 پیس بلیک سوٹ، ہاتھ میں پہنی مہنگی گھڑی، چمکدار جوتے، وہ شخص بلا شبہ بلا کا ہینڈسم تھا۔ تبھی تو پہلی نظر میں آیت نے اس کو اسٹائلش لفنگے کا نام دیا تھا، لیکن آج آیت کو وہ شخص زہر لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے جب نکاح شروع کیا تو ڈیول کنگ نے تینوں دفعہ قبول ہے کہہ دیا۔ اب باری آیت کی تھی۔ مولوی صاحب اب آیت سے مخاطب ہوئے، آیت صدیقی ولد رمضان صدیقی، آپ کا نکاح زین کمال ولد کمال حفیظ کے ساتھ سکہ رائج الوقت 1 کروڑ میں طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن کر آیت کو اپنے باپ کے دیے زخم یاد آئے۔ قبول ہے، تم پیدا ہوئی میری زندگی کا وہ منحوس دن تھا۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرائے تو پھر ایک اور زخم آیت کو یاد آیا۔ قبول ہے، تم نے میری محبوب بیوی کو مجھ سے چھین لیا۔ تیسری دفعہ پھر مولوی صاحب نے پوچھا، اور آخری زخم کو بھی آیت نے پھر یاد کیا۔ قبول ہے، میں نے تمہیں پالا مجبوری میں، ہر آسائش دی، اور تم اگر میرے کام نہیں آ سکتی تو یہاں بھی مت آنا واپس، میں تمہیں نہیں جانتا، آج کے بعد میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ مولوی صاحب نے دستخط کے لیے نکاح نامہ آیت کے سامنے کیا تو دستخط کرتے ہوئے آیت کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر نکاح نامہ پر جا گرے جو ڈیول کی آنکھوں سے چھپے نہیں رہے تھے۔ حالے دن بھر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا، وہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ تکلیف یہ کتنی جان لیوا تھی کہ نوریز کی زندگی میں اس کے علاوہ کوئی لڑکی آ سکتی ہے۔ جب سے نوریز کو جانا تھا حالے نوریز سے ہی یک طرفہ محبت کر بیٹھی تھی، لیکن وہ کبھی یہ بات زبان پر نہیں لا پائی۔ ڈر تھا اسے کہیں نوریز اسے یہ نہ کہہ دے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، اور یہ سچ حالے بھی جانتی تھی۔ نوریز کی آنکھوں میں حالے نام کی چمک ہی نہیں دیکھی تھی حالے نے، لیکن ہاں، حالے کا دوست دلشاد یہ بات ضرور جانتا تھا، لیکن وہ نوریز کے دل سے بھی واقف تھا۔ وہ کبھی ان سے کچھ نہیں بولتا تھا اس حوالے سے، لیکن حالے کو دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ خود بھی تو محبت نامی مرض سے لڑ رہا تھا ایک عرصے سے۔ حالے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازہ نوک ہوا تو اپنے آنسو صاف کرتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ داہم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا اور ٹرے ٹھیک حالے کے سامنے رکھی اور خود بھی وہیں
वहीं बैठ गया। हाले ने नज़र उठा कर देखा। दाहिम, मुझे भूख नहीं है प्लीज़। हाले अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए बोली तो दाहिम इसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखता हुआ बोला, तुम रो रही थी हाले? दाहिम के बोलने पर हाले फ़ौरन बोली, तुम मर गए हो दाहिम जो मैं रोती? हाले के बोलने पर दाहिम मुस्कुराया, तुम्हें इतना दुख होगा मेरे मरने पर? हाले इसे देखने लगी। खुशी के आंसू होंगे पगले। हाले खुद को संभालती हुई बोली, क्योंकि दाहिम को अगर शक भी हुआ तो वो वहाब साहब और जरिश बेगम को बताने से कभी बाज नहीं आएगा। और क्या पता नौरेज़ से भी बोल दे। और अगर इसने हाले से दोस्ती ही ख़त्म कर ली तो ये तो हाले को लगता था कि दाहिम को कुछ नहीं पता, लेकिन वो नहीं जानती थी कि दाहिम इस राज से तब से वाकिफ़ था जब हाले की आंखों में पहली दफ़ा नौरेज़ के नाम की चमक आई थी। हाले मुस्कुराने लगी थी, शायद दाहिम को अपने आंसुओं वाली बात से हटाना चाहती थी। दाहिम भी ये बात समझता वापस अपनी टोन में लौट आया, तुम मेरी खूबसूरती से जलती हो हाले। दाहिम ज़रा टची हुआ। हाले आफरीदी के हुस्न से खुद एक दुनिया जलती है। हाले मुस्कुराते हुए कहकर खाने की तरफ हाथ बढ़ा गई तो दाहिम इसकी बात को वाकई तस्लीम कर गया। हाले आफरीदी इंतहाई खूबसूरत थी और इस पर आज रोने से सुर्ख नाक ने 4 चांद लगा दिए थे। तुमने खा लिया खाना? हाले खाने के दौरान चुप बैठे दाहिम से किसी ख्याल के तहत पूछा, क्योंकि अभी घर में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे। वहाब साहब और जरिश बेगम किसी फैमिली फ्रेंड की इयादत के लिए गए थे, जबकि दिलशाद ऑफिस से आकर कपड़े चेंज करके सीधा नौरेज़ के पास गया था। दाहिम ने के इस बात में सर हिलाने पर हाले खाने में दोबारा मसरूफ़ हो गई, जबकि दाहिम अपने दोस्त की कॉल आने पर हाले से एक्सक्यूज़ करता बाहर लॉन की जानिब कदम बढ़ा गया। नमल नमाज़ पढ़ रही थी जब जन्नत बेगम इसके दरवाज़े पर नॉक करती अंदर दाखिल हुईं। वो तो नमल के लिए खाने की ट्रे लिए मुलाजमा के साथ आई थीं, लेकिन नमल को नमाज़ पढ़ते देख मुलाजमा को ट्रे रखने का कहती बाहर जाने का इशारा करती खुद काउच पर जाकर बैठ गईं। वहाँ से नमल का चेहरा साफ नज़र आ रहा था। जन्नत बेगम नमल के चेहरे पर नूर को देखने लगी। इसका चेहरा और इबादत में मशगूल होना गवाही देता था कि इसकी इबादत अल्लाह को किस कदर पसंद होगी। इन्होंने इतनी खूबसूरत और मासूमियत भरी लड़की कभी नहीं देखी थी। हाँ, हाले भी बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी और चंचल भी, लेकिन नमल की शख्सियत में ऐसा कुछ था कि इससे किसी को भी अपनायत महसूस होने लगती। जब नमल ने नमाज मुकम्मल की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसकी आंखों से आंसू जा बजा गालों पर निकल आए। तो वो तो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने इसकी इज़्ज़त को महफूज रखने के लिए एक महफूज जगह दे दी थी। लेकिन जन्नत बेगम ये समझ रही थी कि शायद वो परेशान है कि अब क्या करेगी या कहाँ जाएगी। इतनी सी उम्र में वो दरबदर हो गई थी। नमल जाए नमाज उठाती जब पलटी तो जन्नत बेगम मुस्कुराते हुए इसे ही देख रही थी। फिर नमल की नज़र खाने की ट्रे पर गई तो जन्नत बेगम ने खड़े होकर इसे अपने साथ लगाया और सोफ़े पर बैठने का इशारा किया। नमल बेटा, आप परेशान ना हो, ये आपका ही घर है। जन्नत बेगम ने खाने का निवाला बनाए नमल के मुंह के करीब किया तो नमल को बचपन का ज़माना याद आया जब बरका इसे यूं ही निवाले बनाकर खिलाती थी। नमल ने निवाला मुंह में डालते इस बात में सर हिलाया तो जन्नत बेगम ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने बिला झिझक मुझसे कह देना है। नमल ने फिर इस बात में सर हिलाया तो जन्नत बेगम जाने के लिए उठ गईं, लेकिन दरवाजे तक पहुँच कर पलटीं। नमल बेटा, कल दाहिम वो जिससे आपकी दोपहर में मुलाकात हुई थी। जन्नत बेगम के कहने पर नमल ने फिर इस बात में सर हिलाया तो जन्नत बेगम अपनी अधूरी बात मुकम्मल करने लगीं। इसकी फैमिली डिनर पर इनवाइट है हमारी तरफ कल, तो आप भी तैयार रहिएगा। दाहिम अमेरिका से आया था, तब से प्लान है कल का डिनर, लेकिन आप भी ज़रूर हमारे साथ शामिल होंगी। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें। जन्नत बेगम की बात मुकम्मल करने पर नमल ने नफ़ी में सर हिलाया तो जन्नत बेगम खिलखिला कर हंसने लगीं, जबकि नमल हैरानी से इन्हें देखने लगी कि अचानक इन्हें क्या हुआ। फिर जन्नत बेगम बोलीं, बेटा जब से आई हो अपने नाम के अलावा कोई लफ्ज़ ही नहीं बोला आपने, सिर्फ सर ही हिलाए जा रही हैं। मुझे आपकी आवाज़ पसंद आई है, यकीन जाने। जन्नत बेगम के बोलने पर नमल शर्मिंदा हो गई और बोली, जी आंटी। जन्नत बेगम मुस्कुराती कमरे से बाहर निकल गईं, जबकि नमल सोच में पड़ गई। इस घर में के मकीन कितने रहमदिल और खुशामद थे। और फिर खाना खाने लगी। दोपहर में इसने जन्नत बेगम के इसरार पर भी जूस पीने पर इत्तेफाक किया था और अब तो भूख भी लग रही थी। भूल नहीं सकते तुम इसे? आज फिर नौरेज़ ने वही सवाल किया जो बेहद तकलीफ़ दे था। नौरेज़ और दिलशाद आज फिर सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी किए अतराफ़ में खड़े थे। भूलना चाहता हूँ पर सिर्फ चाह ही सकता हूँ। एक दफ़ा फिर कर
بھرا وہی جواب آیا۔ دلشاد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سرد آہ بھرتے آنکھیں بند کیے جواب دیا تھا، جس پر نوریز نے اس کی طرف بڑھتے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جیسے اسے تسلی دینا چاہتا ہو۔ لیکن کیسی تسلی؟ ایک عرصہ ہو گیا تھا جب سے وہ اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ بھی خوشیوں سے بھرپور زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک یہ وقت تھا جب وہ صرف اپنوں کے لیے ہی جی رہا تھا، اور ایک امید پر، صرف وہی امید تھی جو شاید دلشاد وہاب خانزادہ کو خوشیوں سے بھرپور زندگی کی نوید سنا سکتی تھی، اور اس امید سے صرف نوریز ہی واقف تھا۔ ایک وقت تھا جب تم کہتے تھے کہ تمہیں وہ پسند نہیں۔ نوریز نے اسے اس کی کسی زمانے میں کہی کوئی بات یاد دلائی تو دلشاد بھی مسکراتا ہوا چاند پر نظریں جمائے ہوئے بولا، آج بھی کہتا ہوں دلشاد، تو آج بھی اپنی کہی بات پر جیسے قائم تھا۔ تم اس سے محبت کرتے ہو دلشاد وہاب خانزادہ؟ نوریز کو اس کی بات پر جیسے ہنسی آئی اور دل کھول کر مسکراتے ہوئے بولا، میرے دل میں اس کی محبت دلشاد وہاب خانزادہ کو آج بھی تکلیف دیتی ہے۔ اس کی بات پر نوریز نے بات بدلنا ہی مناسب سمجھا۔ کراچی کی میٹنگ کا پوچھنے لگا تو دلشاد نے بتایا، اچھی رہی، جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہو گیا، دلشاد مسکراتے ہوئے کہہ گیا۔ پھر نوریز سے داہم کے بتائے ہوئے واقعے کے بارے میں پوچھنے لگا تو نوریز بھی بتانے لگا۔ پھر دلشاد کسی سوچ کے تحت بولا، تم کہو تو کسی ادارے کے بارے میں ڈیٹیل نکلواؤں کہ وہ لڑکی کیا نام بتایا تم نے؟ دلشاد بات کرتے کرتے رک کر پوچھنے لگا تو نوریز کی آنکھوں میں نام بتاتے ہوئے چمک آئی، نمل۔ نوریز نے دل سے مسکراتے ہوئے دلشاد کو بتایا تو دلشاد کو اس کے انداز پر حیرت ہوئی تو بنا وقت ضائع کیے پوچھ بیٹھا، خیریت ہے؟ دلشاد کے پوچھنے پر نوریز نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا؟ تو دلشاد نے لمبی سانس کھینچی، میں نمل کے حوالے سے کسی ادارے میں بات کروں؟ دلشاد نے کہا تو نوریز نے اطمینان سے اسے بتایا، نہیں، ماما نمل کو اپنے گھر ہی رکھنا چاہتی ہیں، انہیں شکایت ہے مجھ سے اور ڈیڈ سے کہ ہم انہیں ٹائم نہیں دیتے، تو اب وہ نمل کو بیٹی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، تو ڈیڈ نے بھی ان کے فیصلے پر اکتفا کیا ہے۔ نوریز کے بتانے پر دلشاد اور نوریز بزنس کی باتیں ڈسکس کرنے لگے، کیونکہ وہاب انڈسٹری اور یوسف زئی برادرز بزنس پارٹنرز تھے۔ یوسف زئی برادرز نام کی وجہ کاشان صاحب اور آہان صاحب تھے۔ یہ بزنس کاشان صاحب نے ہی شروع کیا تھا، لیکن نام انہوں نے یہ رکھا تھا، وجہ آہان صاحب سے محبت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آہان صاحب بھی تو جان دیتے تھے اپنے بھائی پر۔ آیت کو ڈیول کے کمرے میں بٹھایا گیا تھا، بے تحاشا بہترین گولڈ اور بلیک تھیم سے سجا ایسا کمرہ جو خود ہی محل جیسا تھا، جہاں سائز بیڈ آج گلاب کی سرخ پتیوں سے سجا ہوا تھا، اور آیت کو اس کے بیچ میں لہنگا پھیلائے بٹھایا گیا تھا، اور آیت اب صحیح معنوں میں گھبرا رہی تھی۔ اتنے میں ہی کوئی اندر داخل ہوا، اس کے قدموں کی چاپ ہی بتا رہی تھی کہ وہ ڈیول ہے۔ آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اپنی واچ کھول کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا، کوٹ اتار کر ہینگ کرتا، کف فولڈ کرتا بیڈ کے قریب آ رہا تھا، اور آیت سانسیں روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آیت کے قریب بیٹھتا مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آیت پہلو بدل کر پیچھے کی طرف کھسکی تو ڈیول اس کی کلائی پکڑتا پیچھے ہونے کی کوشش ناکام کر گیا، تو آیت اسے خونخوار نظروں سے گھورنے لگی، تم دور رہنا مجھ سے، سمجھتے کیا ہو خود کو؟ آیت کی بات سن کر ڈیول کے لب مسکرائے، جبکہ وہ بیچاری تو اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ دور تو ڈارلنگ رہ نہیں سکتا اب، اور سمجھتا خود کو تمہارا شوہر ہوں۔ ڈیول کی بات سن کر آیت کو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی، تو لٹ مار انداز میں بولی، کڈنیپر شوہر۔ اس کے انداز پر ڈیول کا چھت پار کہا گونجا تو آیت اس کے ڈمپل دیکھنے لگی، جو شاید تب ہی پڑتے تھے جب وہ دل کھول کر ہنستا تھا، شاید تب ہی پڑتے تھے جب وہ اپنے باپ کے زخموں کو جھیل رہی تھی، لیکن اس وقت پرواہ کسے تھی؟ ڈیول آیت کو خود کو دیکھتے پا کر شرارت لیے بولا، اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں جو ایسے گھور رہی ہو؟ آیت ڈیول کی بات پر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور پہلو بدل کر بولی، زہر لگ رہے ہو۔ ڈیول پھر دل کھول کر مسکرایا۔ مافیا کنگ کو اگر کوئی ایسے دیکھ لیتا تو انکار کر دیتا اس کی وحشت اور خوف سے، اس کے بے رحم شوٹر ہونے سے۔ ڈیول کو آیت کا اسے یوں بہادر ہونا ہی تو پسند تھا، ایسے یوں بہادر ہونا ہی تو پسند تھا۔ وہ اپنا خوف آیت کی زندگی میں کچھ جگہ پر ہی رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے ریلیکس کر رہا تھا، اور اس کے آنسو بھی تو ڈیول کو عجیب تکلیف میں ڈال رہے تھے، اور آج تو وہ خوب روئی تھی، اسی لیے ایسے گھور رہی تھی کہ مجھے اپنی عزت بچانے کی فکر ہوئی۔
اسی لیے ایسے گھور رہی تھیں کہ مجھے اپنی عزت بچانے کی فکر ہوئی۔ نیول کے بولنے پر آیت حیران ہوئی کہ اس نے تو ایسا سوچا بھی نہیں، وہ تو بس اف یہ شخص اسے پاگل ضرور کر دے گا، اور تم جو کب سے مجھے گھورے جا رہے ہو وہ۔ آیت کے بولنے پر ڈیول مسکرا گیا اور بے باکی سے پھر آیت کے چہرے کو حصار میں لیے بولا، شوہر ہوں تمہارا، دیکھ سکتا ہوں۔ ڈیول کے بولنے پر آیت کو عائشہ کی یاد آئی جو ناول کی دیوانی تھی اور سالار سکندر پر فدا تھی، تو اس نے آیت کو بھی یہ اس کی بہت سے ڈائیلاگ سنائے تھے، کیونکہ آیت کو ناولز میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن ہاں سالار سکندر کی اتنی تعریف سن کر اسے بھی کرش ہو گیا تھا۔ ایسے تم سالار سکندر۔ آیت کے بولنے پر ڈیول کی آنکھوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ڈیول نے آیت کا بازو پکڑ کر خود کے قریب کیا تو آیت کی سسکی نکلی۔ آیت نے جب سر اٹھا کر ڈیول کی طرف دیکھا تو اس کی گرم سانسیں آیت کو اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ ڈیول کی نیلی آنکھوں میں لہو کی ڈوریاں دیکھ کر آیت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی اور اسے ڈیول سے بے جا خوف آیا۔ کون سالار سکندر؟ ڈیول کے پوچھنے پر پہلے آیت حیران ہوئی کہ اس نے اس بات پر ایسا ری ایکشن دیا تھا، لیکن پھر سمجھتی کہ اس گنڈے کو کیا پتہ سالار سکندر کا، اور پھر بڑی مشکل سے ہمت کر کے بولی، ناول کا کریکٹر ہے۔ تو ڈیول نے جیسے ناسمجھی سے پوچھا، کیا تم آیت کو کیا تو آیت کو بولنا اتنا مشکل لگا جیسے پہلی دفعہ بول رہی ہو۔ بازو بھی تو اتنے زور سے دبوچ رکھا تھا اس گنڈے نے کہ زبان سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ بھوک ہوتی ہے، اس میں کہانی کے ہیرو کا نام ہے۔ آیت کی بات سن کر ڈیول کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور آیت کا بازو آزاد کرتا پیچھے ہو کر بیٹھا اور آیت بازو مسلتی رہ گئی اور اس گنڈے شخص کو دیکھے گئی کہ اتنی سی بات پر اس کی آنکھوں میں اتنی وحشت تھی، اور رویہ تو کس قدر آئندہ کے بعد اپنے منہ سے کسی بھی نامحرم کا نام مت لینا۔ ڈیول کے الفاظ سن کر آیت رخ بدل گئی۔ ڈیول بیڈ سے اترتا ڈریسنگ روم جانے لگا تو آیت کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، میری دوست کو چھوڑ دو اب۔ آیت کی بات سن کر ڈیول اپنی جگہ پر کھڑا پیٹھ موڑے ہوئے ہی بولا، ڈارلنگ اسے تو تم سے یہاں پر ہونے والی پہلی ملاقات کے بعد ہی اس کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ ڈیول کی پیٹھ آیت کی جانب ہونے کے باوجود آیت بتا سکتی تھی وہ مسکراتے ہوئے یہ بات بول رہا تھا، اور آیت تو بیچاری اس کی بات سمجھتے ہی اپنے بیوقوف بننے پر ماتھا پیٹ گئی۔ اف، یہ حد سے زیادہ چالاک گنڈا۔ ڈیول آیت کی اندیکھی حالت سے لطف اندوز ہوتا ڈریسنگ میں گھس گیا۔ ڈیول باہر آیا تو آیت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے دوپٹہ اتارنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آیت کی طرف قدم بڑھاتا ڈیول ٹھیک اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اب ڈیول اور آیت دونوں ہی مکمل سے لگ رہے تھے۔ آیت کی نظر جیسے ہی ڈیول کی شبی پر پڑی، بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں گیلے بال جو ماتھے پر بکھرے تھے، کثرتی ابھرے ہوئے بازو جو ٹی شرٹ کی تقریباً نہ ہونے والی آستینوں سے واضح طور پر نظر آ رہے تھے، آیت یوں ہی تو اسے دیکھ کر گم نہیں ہو جاتی تھی، وہ تھا ہی اتنا وجی۔ آیت ڈیول کو بے اختیار دیکھتے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب ڈیول نے اپنی نیلی آنکھوں کو جنبش دی تو آیت گڑبڑا کر سیدھی ہوئی، کوئی ہیلپ چاہیے مائی لیڈی؟ کیا انداز تھا، اتنا شائستہ، اتنا باروب۔ اگر جیک اور حشام دیکھ لیتے تو اس شخص کو اپنا ڈیول کنگ ماننے سے فوراً انکار کر دیتے، جبکہ آیت کو پھر جھٹکا لگا اس کے کبھی پل میں تعلیم اور پل میں اس کے کبھی پل میں تولا اور پل میں ماشا والے انداز سے۔ جا کر چپ کر کے کاؤچ پر سو جاؤ، یہ ہیلپ چاہیے۔ آیت لٹمار انداز میں بول آیت لٹمار انداز لیے دی گریٹ ڈیول کنگ کو حکم دے گئی، جس کے سامنے بولنے سے بھی لوگ خوف کھاتے تھے۔ ڈیول کو آیت کا یہ انداز ہی تو پسند تھا۔ سوری مائی لیڈی، آئی کانٹ ڈو دس، جواب بھی فوراً آیا۔ تو بکواس نہیں کرو، ہٹو، مجھے اور بھی کام ہے۔ آیت کے بولنے پر ڈیول نے آگے بڑھ کر آیت کے دوپٹے سے پنس نکالیں تو آیت اسے گھور کر رہ گئی اور پنس نکالنے دیں، کیونکہ کم سے کم یہ کام تو آیت کے بس کا نہیں تھا۔ لیکن یہ کام یہاں تک بھی محدود نہیں تھا نا۔ ڈیول دوپٹہ الگ کرتا سائڈ پر رکھ گیا تو آیت پلٹنے لگی، لیکن ڈیول اسے دوبارہ اسی پوزیشن میں رکھتے ہوئے
اس کے زیورات اتارنے لگا تو آیت غصے سے اسے دیکھنے لگی، جسے ڈیول نے ایسے دیکھا جیسے بڑے پیار سے دیکھ رہی ہو۔ اب صرف چوڑیاں اور پازیب رہ گئی تھی۔ چوڑیاں ڈیول نے نہیں اتاری تھیں، وہ تو اسے آیت کے ہاتھوں میں بہت جچ رہی تھیں، لیکن جب پازیب اتارنے کے لیے ڈیول اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور آیت کا پاؤں اٹھا کر اپنے دوسرے گھٹنے پر، تو آیت کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اف، وہ شخص مافیا کنگ تھا جس کے سامنے دنیا گھٹنے ٹیک دیتی تھی، وہ ڈیول کنگ آج اپنی بیوی کے سامنے گھٹنے ٹیکے اس کی پازیب اتار رہا تھا۔ ڈیول سیدھا کھڑا ہوتا، ہاتھ بڑھا کر آیت کے بال کھول گیا تو آیت کے ریشمی زلفیں بکھر گئیں۔ ڈیول آیت کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس کے مزید قریب ہو رہا تھا جب آیت کا پڑنے والا پنچ ڈیول کو اس کے 4 قدم دور کر گیا۔ ڈیول بے یقینی سے آیت کے اچانک حملے کو اپنا جبڑا تھامے دیکھے گیا، اور آیت تو پہلے غصے اور پھر مزے سے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے ایک ادا سے اپنے بال جھٹک کر پیچھے کر گئی۔ تم نے مجھے پنچ مارا، تمہیں پنچ مارنا آتا ہے؟ ڈیول کے الفاظ آج لڑکھڑا گئے۔ وہ اس وقت ڈیول نہیں، ایک عدد شوہر تھا جس کو اس ہی کی بیوی نے شادی کی پہلی رات پنچ کا تحفہ پیش کیا تھا۔ یقین نہیں ہوا ہو تو یہ عمل دوبارہ کروں؟ اطمینان سے پوچھا گیا۔ وائی ناٹ؟ اب کہ ڈیول سیدھا ہوتا دوبارہ آیت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا تو آیت نے بنا دیر کیے پنچ مارنا چاہا، لیکن ڈیول نے اس کا پنچ ناکام کر دیا تو آیت نے مسکراتے ہوئے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ایک زوردار کک ڈیول کو دے ماری۔ ڈیول تو بس پنچ کھا کر یہی سمجھا تھا کہ آیت کو بس پنچ ہی مارنا آتا ہے، لیکن نگینوں سے جڑا لہنگا جو خود ڈیول کی پسند تھی، زہر لگ رہا تھا اس وقت اسے۔ پیٹ پر شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ کٹاؤ ہیرو اور سونے کی تار جو چھپی ہوئی تھی، ورنہ آیت کی کک کم سے کم ڈیول پر ویسے اثر نہیں کرتی جیسے باقی لڑکوں پر کرتی۔ ڈیول آیت کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا اور آیت نے اسے ایک آنکھ ونک کی۔ مائی مین، مجھے لڑکوں سے بات نہیں، مکالمات کرنا زیادہ پسند ہے۔ آیت کے انداز پر ڈیول اسے کمر سے تھام کر اپنے روبرو کر گیا، اور اگر کسی لڑکے نے جرأت بھی کی میری لیڈی سے بات کرنے کی تو تمہارا مین اسے کتے کی موت دے گا۔ ڈیول آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایسے ہی انداز میں ایک آنکھ ونک کرتے بولا تو پھر آیت کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ ڈیول پیچھے ہوتا آیت کو ڈریسنگ روم جانے کا اشارہ کر گیا تو آیت بھی وہاں سے چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو گولڈن سوٹ پہنا ہوا تھا جس کے گلے اور بازوؤں پر ہلکی کڑھائی نفاست سے کی گئی تھی۔ ڈیول نے اس کے لیے صرف مشرقی ڈریسز ہی رکھوائی تھی، اور آیت کو تو یہ ڈریسز پہننے کی عادت کہاں تھی۔ ڈیول کاؤچ پر لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے ٹیبل پر پیر پھیلائے بیٹھا تھا۔ جب نگاہ آیت پر اٹھی تو جھکنا بھول گئی۔ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی۔ آیت اس کے پاس آ کر کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آئندہ ایسی ہی ڈریسز پہنو گی تم، اور اب سو جاؤ، ورنہ اگر نہیں سوئی تو ڈارلنگ بہت پچھتاؤ گی۔ ڈیول اس کے ارادے کو جانتا تھا کہ کیا کہنے والی ہے، اپنی ہی سنا کر بیڈ کی طرف اشارہ کرتا آخری بات شرارت سے بول گیا، جس پر آیت غصے سے پیر پٹکتی بیڈ کے بیچ میں جا کر چت لیٹتی دونوں سائڈ تکیے رکھ گئی، ڈیول کو بیڈ پر نہ آنے دینے کے لیے، جبکہ ڈیول اس کی اس چالاکی پر مسکرا دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نوریز اپنا گٹار لیے گارڈن میں گنگنا رہا تھا۔ نمل تہجد پڑھنے اٹھی تھی، لیکن ابھی ٹائم تھا تو اسے اس گنگناہٹ کو سننے کی تجسس سے باہر نکل آئی۔ جنت بیگم نے اسے گھر تو شام میں ہی دکھا دیا تھا، سوائے نوریز کے روم کے۔ اب نوریز کا روم دکھاتی بھی کیوں ضروری نہیں سمجھا۔ نمل گارڈن تک آتی، پھر نوریز کی پیٹھ دیکھ کر رک گئی اور واپس جانے کے لیے پلٹی تھی۔ گٹار کے تار چھیڑتا کسی احساس کے تحت پلٹا تو نمل کو دیکھ کر گٹار سائڈ پر رکھتا ہی کیا ہے یہ؟ بہت مسٹیکس ہیں اس میں۔ ایک سیکنڈ، یہ ریپیٹ آئے تھے تو نمل کو دیکھ کر گٹار سائڈ پر رکھتا نمل کو مخاطب کر گیا، جو وہاں سے جانے کے لیے پلٹی ہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نوریز اچانک اس وقت نمل کو یہاں دیکھتا ہوا بولا تو نمل گھبراتے ہوئے پلٹی کہ اب کیا بولے گی۔ وہ میں تہجد پڑھنے اٹھی تھی تو ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ نمل گھبراہٹ سے آدھی ہی بات بول سکی تو نوریز سمجھ گیا وہ گنگناہٹ سن کر یہاں تک آئی ہے، کیونکہ جو روم نمل کے پاس تھا اس کی کھڑکی کا رخ گارڈن کی طرف تھا، ورنہ تو نوریز اتنا اونچا بھی نہیں گنگنا رہا تھا کہ سب خواہ مخواہ ہی نیند سے بیدار ہو جائیں۔
آپ بیٹھ جائیں، یہاں کچھ ہی ٹائم رہتا ہے۔ نوریز نے کہا، نہیں وہ بس میں ویسے ہی۔ نمل کوئی بہانہ بنانے لگی ہی تھی کہ بیٹھ جائیں، یقین جانے میں انسان ہی ہوں، جن نہیں۔ نوریز اس کا ارادہ سمجھتا اس کی کوشش ناکام کر گیا تو نمل بھی شرمندہ سی ہوتی بیٹھ گئی تو نوریز بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تک پڑھی ہیں؟ نوریز کی بات پر نمل نے نفی میں سر ہلایا تو نوریز حیران ہوا۔ آج کل تو یتیم خانوں میں بھی پڑھائی عام تھی تو پھر؟ نوریز مزید نمل کے جھکے سر کو دیکھ کر ندامت کا شکار ہوا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ نوریز نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ نمل اسے کیا بتاتی؟ جس ماحول میں پلی تھی وہاں مرد حضرات کے مشغلے کا سامان بنا جاتا تھا۔ آپ کتنی برس کی تھیں جب یتیم خانے پہنچیں؟ نوریز نے یوں ہی پوچھا۔ شاید پیدا ہوتے ہی وہیں پہنچی تھی۔ ایک اور جھوٹ نمل نے خود کو بولتے سنا تو نوریز نے گٹار تھام لیا۔ آپ کا کون سا گانا فیورٹ ہے؟ نوریز کے سوال پر نمل نے حوض نظریں نیچے رکھے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کیا بتاتی کہ جہاں پیدا ہوئی وہاں رقص کی دھنیں جب جب سنائی دیتیں تو نمل خود کے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ اسے نفرت تھی ان دھنوں، ان ساز سے، لیکن نوریز کا گنگنانا نمل کو ایک ساحر کی سی آواز لگی، تبھی تو کھینچی چلی آئی تھی یہاں۔ نوریز سمجھا کہ یتیم خانے میں الگ سے موبائل کسے ملتا ہے اور گانا بجانا کہاں ہوتا ہوگا، تو نمل نے بھی شاید کبھی گانے نہ سنے ہوں۔ میں سناؤں اپنا کوئی فیوریٹ سانگ؟ نوریز کے کہنے پر نمل نے پہلی دفعہ نوریز کی طرف دیکھا۔ کالی آنکھیں سبز آنکھوں سے جا ملیں تو نوریز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ آسمانی کلر کا سوٹ پہنے تھی اور دوپٹہ گول کر کے چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ چاند کی چاندنی میں نمل برقع اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی اور نمل اس خوبرو نوجوان کو دیکھ رہی تھی، بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں، ماتھے پر بکھرے بال۔ وہ بے حد عام سے حلیے میں بھی نمل کو وجاہت کا شاہکار لگا، اور اس کا گٹار جو اس نے اپنے کسرتی بازو میں تھام رکھا تھا رات کے اس پہر بھی چمک رہا تھا۔ شاید نوریز کو وہ محبوب تھا، وہ اندازہ ہی لگا سکی، اور اس کی اوپری جگہ پر NKY لکھا تھا۔ نمل کو اتنا پڑھنا تو آتا تھا تو نوریز کی بات نظر انداز کرتی یہ NKY کا مطلب؟ تجسس سے پوچھ بیٹھی، جبکہ اس کی بات پر نوریز حیران ہوتا بتانے لگا، میرا پورا نام نوریز کاشان یوسف زئی۔ نوریز کے بولنے پر نمل نے اثبات میں سر ہلایا تو نوریز نے پوچھا، آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ جس پر نمل نے سر اثبات میں ہلایا۔ ایک آنٹی تھی وہاں، انہوں نے قرآن کریم پڑھنا اور تھوڑا بہت اسکول کا بھی پڑھایا تھا، تو اردو اور انگلش پڑھ لیتی ہوں۔ نمل کے بولنے پر نوریز نے اثبات میں سر ہلایا اور گٹار سے اشارہ کر کے وہی پرانا سوال دہرایا، جس پر نمل نے نفی میں سر ہلا کر اتنا کہا، تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ وہ کہہ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ نوریز بھی اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر خود سے ہی مخاطب ہوا، کیا مجھے نمل سے محبت ہو گئی ہے؟ لیکن اچانک کیسے؟ کیا دلشاد صحیح کہہ رہا تھا؟ نمل کا نام لیتے میری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ آیت کی آنکھ صبح کھلی تو خود کو ڈیول کے حصار میں پایا۔ وہ آیت کا سر اپنے سینے پر رکھے چت لیٹے سویا ہوا تھا۔ آیت نے جب نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک عدد گنڈا کڈنیپر شوہر اسے بہت معصوم لگا، جو بلا کی معصومیت لیے سو رہا تھا۔ آیت کو اچانک اس کا ڈمپل یاد آیا تو اس کے گال پر ہاتھ پھیر گئی۔ ڈیول ایک آنکھ کھولتا ہنسی دبا گیا، کسی کو بڑا پیار آ رہا ہے۔ آیت ڈیول کے بولنے پر گڑبڑا کر ہاتھ پیچھے کرتی اس کا حصار توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی تو ڈیول نے اپنا حصار مزید تنگ کر دیا، جس پر آیت چیختے ہوئے بولی، پیار اور تم پر؟ آیت صدیقی ابھی دماغ سے فارغ نہیں ہوئی۔ ڈیول آیت کی چھوٹی سی ناک جو غصے سے سرخ ہو گئی تھی اسے لبوں سے چوتے ہوئے پھر اسی پوزیشن میں آ گیا تو آیت کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ نظریں جھکا گئی تو اس ادا پر ڈیول دل کھول کر کہکہا لگا اٹھا۔ آیت اس کا کہکہا سنتے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں آیت صدیقی نہ صحیح، آیت زین کمال تو ضرور فارغ ہو گئی ہے اپنے چھوٹے سے دماغ سے۔ ڈیول کے کہنے پر آیت کو مولوی صاحب کا ڈیول کا اصل نام لینا یاد آیا۔ تمہارا نام زین ہے؟ آیت غصہ بھلائے ڈیول کے سینے پر تھوڑی ٹکائے پوچھنے لگی تو ڈیول کو اس کا انداز پسند آیا۔ آہستہ آہستہ آیت ان کے رشتے کو بھی دل سے قبول کر ہی لے گی۔ واہ ڈارلنگ، تم شادی کی پہلی صبح اپنے شوہر کا نام کنفرم کر رہی ہو؟ ڈیول کے الٹے سوال پر بھویں اچکا کر بولی، ہاں، کیونکہ میرا شوہر ایک عدد گنڈا کڈنیپر جو ہے جس نے مجھے اغوا کر کے شادی کی ہے۔ آیت نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو ڈیول مسکرا اٹھا، مکالات کرنے والی لڑکی سے کوئی سادہ طریقے سے شادی تو نہیں کر سکتا نا؟ ڈیول کے انداز میں آیت پہلی دفعہ مسکرا گئی اور کل ڈیول کو ماری کک یاد آئی۔ آیت کی مسکراہٹ کو ڈیول سمجھتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا سیدھا ہو کر بیٹھا، شام کو پارٹی رکھی ہے تو تمہاری ڈریس اور ساری ضرورت کی چیزیں آ جائیں گی، وقت پر تیار ہو جانا، اور اب جلدی فریش ہو جاؤ، ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔
آیت ڈیول کی بات پر منہ بناتی فریش ہونے چلی گئی تو ڈیول نے حشام کو کال کر کے پیلس آنے کا کہا اور پھر اپنے گلاب سے سجے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے مخاطب ہوا، ایک دن تم خود مجھے میرا حق دو گی اور میں اس دن کا منتظر رہوں گا آیت زین کمال۔ آیت کے باہر آنے پر ڈیول اسے بنا دیکھے فریش ہونے چلا گیا تو آیت پہلے حیرت سے پھر کندھے اچکا کر تیار ہونے چلی گئی۔ نمل فجر کے بعد سوئی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی 11 بجے اٹھی تو فریش ہو کر باہر کی طرف آئی جہاں کاشان صاحب اور جنت بیگم ناشتہ کر رہے تھے تو نمل کو دیکھتے ہی کاشان صاحب شفقت سے بولے، آؤ بیٹا ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ جنت بیگم بھی مسکراتی ہوئی نمل کو دیکھنے لگیں تو نمل ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نمل بھی ناشتہ کرنے لگی تو جنت بیگم بھی کچھ سوچتی ہوئی بولیں، آہان کب تک آئے گا؟ ابھی 2 دن لگیں گے، کاشان صاحب بولے تو جنت بیگم نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور نمل کو دیکھنے لگیں جو اس گھر میں دوسرے دن نیا نام سن رہی تھی، آہان میرا دیور ہے۔ جنت بیگم کے بتانے پر نمل مسکرا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ناشتے کے بعد جنت بیگم کے اتنے منع کرنے کے باوجود نمل جنت بیگم کی مدد کرنے کے لیے کچن میں آتی ان کی مدد کرنے لگی۔ رات کو وہاں ولا کے مکینوں کی دعوت جو تھی، عنایہ کی آج مائیوں کی رسم تھی جو خود آج بھی ہاسپٹل میں موجود تھی۔ جب اسے جمال صاحب کی کال آئی، ڈیڈ بس نکل ہی رہی ہوں۔ عنایہ بولی، عنایہ 25 سال کی ہو تم بیٹا، اور تمہیں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ڈاکٹر نہیں دلہن بن کر رہنا چاہیے تمہیں۔ جمال صاحب کی خفا سی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ڈیڈ میری عمر تو مت گنوایا کرے نا۔ عنایہ ان کی ناراضگی بھلائے خود ہی ناراض ہو گئی۔ ڈیڈی میری عمر تو مت گنوایا کرے نا۔ عنایہ اب کی ناراضگی بلائے خود ہی ناراض ہو گئی۔ اچھا سوری، اب جلدی آ جاؤ، جمال صاحب کے کہتے ہی عنایہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ڈیوڈزی بھائی آئیں گے؟ ڈیوڈزی کیا ہے؟ ڈیڈ آئی تھنک ڈیڈ زی بھائی آئیں گے۔ عنایہ کے سوال پر جمال صاحب نے لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی، آف کورس وہ اپنی بزنس کے لیے ضرور آئے گا۔ جمال صاحب پریشانی میں بھی اس کے ذکر پر مسکرا اٹھے، اب جلدی آ جاؤ محترمہ۔ عنایہ ان کی بات پر مسکراتی، سر جھٹکتی، کال ڈسکنیکٹ کرتی ہاسپٹل سے باہر نکلتی اپنی کار کا رخ کر گئی۔ ڈیول اور آیت ناشتے سے فارغ ہوئے تو ڈیول باہر چلا گیا جبکہ آیت ایک ملازمہ کے ساتھ پیلس کا وزٹ کرنے لگی۔ آیت نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت پیلس اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا تھا۔ پیلس اتنا بڑا تھا کہ آیت نصف میں ہی ہار مانتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ اس کا خود کا گھر بھی بہت بڑا تھا لیکن اس پیلس کے سامنے وہ بھی آیت کا ڈبہ ہی لگا، اور باہر بے شمار چمچماتی گاڑیاں، اور پیلس کے اندر صرف خواتین ملازمین۔ وہ کمرے میں آرام کرنے کے حوالے سے آئی تھی لیکن کمرے میں آتی بور ہوتی اچانک عائشہ کو یاد کرتی نیچے آئی اور ملازمہ سے اس کا فون مانگنے لگی جو پریشان سی شرمندہ ہو گئی۔ یار دے دو، واپس کر دوں گی، کھا نہیں جاؤں گی تمہارا فون، آیت بولی تو ایک ملازمہ سر جھکائے آگے ہوئی، میم ہمیں اجازت نہیں ہے، ڈیول سر بہت برے پیش آئیں گے ہم سے۔ آیت اس ملازمہ کی بات سنتی پھر کچھ سوچتی ہوئی بولی، اچھا تم اپنے ڈیول سر کا نمبر تو ڈائل کر کے دے ہی سکتی ہو۔ آیت کے ڈیول کے نام لینے کے انداز میں دونوں ملازماؤں نے اپنی ہنسی دبائی اور باہر جا کر ہیڈ گارڈ سے کال ملانے کا کہا۔ کال ملتے ہی گارڈ نے ملازمہ کی بات ڈیول کو بتائی اور کال آیت کے پاس پہنچا دی گئی جبکہ اپنے کرائم آفس کی چیئر پر بیٹھا ڈیول گارڈ کی بات سنتے مسکراتے ہوئے آیت کے کال پر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہیلو، آیت کی آواز سن کر ڈیول کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، کہو میری آفت دل نہیں لگ رہا میرے بغیر؟ ڈیول کی بات پر آیت نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا اور پھر واپس کان سے لگا کر دانت پیس کر بولی، دل تو میرا تمہارے یہاں سے جاتے ہی خوش ہو گیا تھا میرے گنڈے کڈنیپر شوہر۔ آیت نے حساب بے باک کیا تو ڈیول کہکہا لگا اٹھا۔ اگر ڈیول کے آفس کے باہر بیٹھے حشام اور جیک ڈیول کا کہکہا سن لیتے تو خود کو یقین دلانے کے لیے ایک دفعہ خود کو شوٹ ضرور کرتے۔ کہو کیا کام تھا؟ ڈیول کے کہنے پر آیت مسکرائی اور بولی، مجھے عائشہ سے بات کرنی ہے اور میرا فون بھی واپس چاہیے مجھے۔ ڈیول نے آیت کی بات سنتے لمبی سانس لی، اوکے تمہیں تمہارا فون مل جائے گا اور آج پارٹی میں تمہاری دوست آ جائے گی تم سے ملنے۔
ڈیول نے آیت کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات کہی تو آیت کو غصہ آیا۔ مجھے میرا ہی فون چاہیے اور عائشہ کو تم کڈنیپ نہیں کرو گے دوبارہ۔ آیت کی گھرراہٹ سنتے ڈیول آنکھیں سکیڑتے دانت پر دانت جما کر بولا، میں مافیا کنگ ہوں، تم مجھے آرڈر دے رہی ہو؟ ڈیول کی بات پر آیت مسکرا دی، تو مافیا کنگ کو اس کی بیوی آرڈر تو دے ہی سکتی ہے، اور ایسی بیوی سے ڈرنا چاہیے جس کا موقع اور لات ڈیول کنگ پہلی رات ہی کھا چکا ہے۔ ڈیول کنگ پہلی رات ہی کھا چکا ہے۔ آیت کے انداز پر ڈیول نے کہا، نو آرگیو ڈارلنگ، ورنہ جو کام میں نے کل رات نہیں کیا وہ آج ضرور کروں گا۔ ڈیول کی بات پر آیت بے شرم بول کر فون بند کر گئی تو ڈیول اپنے لیے نیا لفظ سنتا کہا لگا اٹھا۔ ڈیول آفس سے نکلتا بیسمنٹ کی سمت آیا جہاں جیک اور ہشام ایک آدمی کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ وہ ڈیول کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ڈیول کے آتے ہی جیک نے آگے بڑھ کر اس آدمی کا سر اونچا کرتے جھٹکا دیا تو وہ خون میں نہایا شخص آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے سامنے ڈیول کو دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھا۔ ڈیول کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے والی نرماہٹ غائب ہو کر وحشت در آئی اور ہشام کے کرسی رکھتے ہی وہی براجمان ہو گیا۔ میرے مال پر نظر رکھنے کی جرأت! ڈیول کے کہتے ہی سامنے شخص گھبرا گیا۔ ڈیول میں نے نہیں، ڈیوڈ نے کہا تھا مجھ سے۔ ڈیوڈ ڈیول کا دشمن تھا جو امریکہ پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ ڈیول کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ ڈیوڈ نے اپنے آدمی بھیج کر ڈیول کا مال پورٹ پر سے غائب کرنے کی کوشش کی تھی جسے بروقت ہشام نے ناکام کر دیا تھا۔ تجھے پتہ ہے تو اب تک کیوں زندہ ہے؟ ڈیول جیک کے آگے ہاتھ کرتا بولا تو اشارہ سمجھتے ہی جیک نے گن نکال کر ڈیول کے ہاتھ پر رکھی۔ ڈیول، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تمہاری غلامی کروں گا، بس ایک چانس دے دو۔ وہ شخص خوف سے ڈیول کی لوڈ کی ہوئی گن کو دیکھتے ہوئے بولا، تجھے اس لیے زندہ رکھا ہے کہ آج میری شادی کی خوشی میں تحفے کے طور پر تیری لاش پہنچانی ہے۔ اب خالی ہاتھ دشمن کو خوشخبری دیتا اچھا نہیں لگے گا نا؟ ڈیول کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، غداروں کی غلامی نہیں چاہیے مجھے۔ یہ کہتے ہی ڈیول پلٹا اور سیدھا ہاتھ پیچھے لے جا کر فائر کیا اور ٹھیک نشانے پر اس آدمی کے سر کے درمیان میں، اور وہ آدمی وہیں ختم۔ ہشام سر جھٹک کر ڈیول کے پیچھے چلا جو جیک کے پاس آیا اور ایک زوردار پنچ اسے دے مارا۔ ابھی ڈیول سنبھلتا مگر ڈیول نے ایک کک جیک کو دے ماری تو جیک بیچارہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ڈیول کو دیکھنے لگا اور ہشام پہلے حیران اور پھر مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ ضرور اب جیک نے کوئی غلطی کی ہے، لیکن کیا؟ کمینے کیسی انفارمیشن نکالی تھی جو یہ نہیں پتہ چلا کہ تیرے بھابھی کو مکالمات کرنی بھی آتی ہے، اور یہ اس کی سزا ہے جو رات مجھے ملی تھی۔ ڈیول کے بولنے پر جیک اور ہشام دونوں کے منہ کھل گئے۔ مطلب مافیا کنگ بے رحم شوٹر رات کو اپنی بیوی سے پٹ چکا ہے، وہ بھی شادی کی پہلی رات؟ ان کے انداز پر ڈیول آئیبرو ریز کرتا بولا، کوئی بکواس نہیں، اور تم جیک رات کو عائشہ کو بنا کڈنیپ کیے پارٹی میں بحفاظت لے کر آؤ۔ ڈیول تنبیہ کرتا بولا اور نکل گیا تو پہلے جیک اور ہشام نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا لگا اٹھے، بیچارہ ڈیول، تم سا ہنسی میں نے دیکھا نہیں۔ داہم خود کو مرر میں دیکھتا گنگنا رہا تھا جب داہم کے پیچھے ہالے آتی کھڑی ہوئی۔ بندہ ہاتھی پال لے مگر خوش فہمی نہیں۔ ہالے کے طنز پر داہم مسکرا گیا، ہاتھی پال سکتے ہیں پر جگہ نہیں ہے نا، کیونکہ تم جو ہو یہاں۔ داہم ہالے کو آگ لگاتا بولا، تم نے مجھے ہاتھی بولا؟ ہالے چیخی۔ نہیں، داہم دونوں کانوں میں انگلی ٹھونس کر بولا تو ہالے کو اطمینان ہوا، تم فیمیل ہو تو تم ہتھنی ہوئی نا۔ داہم ہالے جلے ہوئے انداز میں پیر پٹک کر جانے لگی تو داہم اس کے پیچھے ہو لیا۔ لاؤنج میں آتے ہی ہالے کا پیر سلپ ہوا تو داہم نے اسے آسرا دیا۔ ہالے آنکھیں بند کیے ڈر سے ہوز ویسی ہی پوزیشن میں رہی تو جب کہ داہم اس کے چہرے کا طواف کرنے لگا۔ وہ صحیح کہتی تھی، ہالے آفریدی بے حد حسین تھی، اتنی حسین کہ داہم وہاب خانزادہ ہالے کو زندگی بھر دیکھ سکتا تھا۔ داہم ہالے کو دیکھتا بے خود سا ہو گیا جبکہ ہالے خود کو محفوظ محسوس کرتی پٹ سے آنکھیں کھل گئی اور داہم کو خود کو ایسے دیکھتے پا کر ناسمجھی سے داہم کو دیکھنے لگی اور داہم ایک دم ہالے کی آنکھیں کھولنے پر ہوش میں آتا ہالے کو سیدھا کھڑا کرتا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پیچھے بالوں میں لے جا کر چلانے لگا تو ہالے بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔
جیک عائشہ کے گھر پہنچا۔ ڈور بیل بجانے پر عائشہ کے والد باہر نکلے تو جیک کو وہاں دیکھ کر پوچھنے لگے، بیٹا آپ کون؟ تو جیک انہیں دیکھتا اب سوچ میں پڑ گیا کیا کرے، پھر جلدی بولا، میں آیت بھابی کا دیور ہوں، بھابی نے مجھے ان کی سہیلی کو لینے کے لیے بھیجا ہے، آج بھائی بھابی کا ولیمہ ہے، اس لیے میں صحیح ایڈریس پر ہوں۔ جیک کے آخر میں معصومیت سے پوچھنے پر جاوید صاحب نے کنفرم کرنا چاہا، آیت صدیقی کی شادی یوں اچانک کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا کچھ تھا تو عائشہ تو ان کے سامنے ذکر ضرور کرتی۔ آیت صدیقی؟ جیک نے اس بات میں سر ہلایا تو جاوید صاحب اسے اندر آنے کا کہتے عائشہ کو بلانے لگے۔ جیک صوفے پر بیٹھتا، چھوٹے سے مگر بے حد واٹ؟ اوکے، یہ ریپیٹ ہے، اب مجھے نیچے اسکرول کر کے جانے دیں۔ ایک سیکنڈ، آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے۔ اوکے، آئی تھنک بیچ میں کوئی گیپ آیا ہوا ہے۔ شام کو پارٹی رکھی ہے تو تمہاری ڈریس اور ساری ضرورت کی چیزیں آ جائیں گی، وقت پر تیار ہو جانا، اور اب جلدی فریش ہو۔ اوکے، یہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز بیٹھتا، چھوٹے خوبصورت گھر کو دیکھنے لگا۔ اوکے، بیچ میں میرے خیال میں 2 لائنیں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں غلط۔ عائشہ جاوید صاحب کی بات سنتے حیران ہوتی باہر آئی تو جیک کو دیکھ کر پہلے غصے سے لیکن پھر حیران ہو کر سوچنے لگی کہ کیا واقعی اس گنڈے نے آیت سے شادی کر لی ہے؟ تو جیک صحیح کہہ رہا تھا کہ ڈیول آیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور بحفاظت رکھے گا۔ یہ بات جیک نے عائشہ کو کڈنیپنگ والے دن کہی تھی، جب ڈیول کے آرڈر پر عائشہ کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا، اور ایک دھمکی بھی تو دی تھی، اگر عائشہ نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو اس کی دوست کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، اور عائشہ کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس کو بھی خبر کیسے کرتی؟ جیک نے یہ بھی تو کہا تھا عائشہ کے ہر عمل پر اس کی نظر ہوگی، اور اگر اس نے کوئی چالاکی کی تو آیت کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب کو بھی اس چالاکی کی سزا جھیلنی پڑے گی، اور عائشہ کل سے اب تک بس اپنی دوست کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ آپ؟ عائشہ اتنا ہی کہہ سکی تو جاوید صاحب بھی عائشہ کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ جی میں، شاید آیت بھابی نے بتایا ہوگا آپ کو کال پر، ان کا دیور آئے گا آپ کو پک کرنے ولیمے میں شرکت کے لیے، میں ہوں ارسلان، آیت بھابی کا دیور۔ جیک عائشہ کے اصیلے لہجے کو گڑبڑا کر سنبھالتا ہوا بولا تو آیت بھی جاوید صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے زبردستی مسکراتی ہوئی بولی، جی بتایا تھا۔ عائشہ بولتی دل میں سوچنے لگی کہ آیت نے اسے بلایا تھا یا پھر جیک دوبارہ اسے کڈنیپ کرنے کے لیے آیا ہے، اور کڈنیپ کرنا ہی تھا تو ایسا گھر تک کیوں آ کر شرافت کا ناٹک کر رہا تھا؟ لیکن وہ خطرہ نہیں لے سکتی تھی آیت، اور اپنے والد صاحب کے لیے تو بالکل بھی نہیں، اس لیے جاوید صاحب سے بولی، بابا کیا میں جاؤں؟ جی بیٹا ضرور جاؤ، لیکن آیت کی شادی اچانک، اور کل ہی دیکھا تھا میں نے جب وہ کالج کے لیے آپ کو پک کرنے آئی تھی، اور عائشہ آپ نے بھی ذکر نہیں کیا۔ جی بس نکاح کل سادگی سے ہوا تھا، آج ولیمہ ہے، آج سب انوائٹ ہیں، آپ بھی چلیں انکل، ہمیں خوشی ہوگی۔ جواب عائشہ کی بجائے جیک نے دیا تھا، اور عائشہ اس جواب پر جیک کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ انکل؟ اف، اتنا ناٹک؟ جاوید صاحب مسکرا گئے اور بولے، نہیں بیٹا، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، اور مجھے ویسے بھی بڑی بیٹی کی طرف جانا ہے آج، اللہ آیت بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جاوید صاحب کے بولنے پر جیک فوراً آمین کہہ اٹھا، اور پھر جاوید صاحب عائشہ سے بولے، بیٹا کچھ کھانے وغیرہ کے لیے لے آئیں۔ تو جیک ان کی بات سنتا اور عائشہ کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر بولا، نہیں انکل، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، پھر کبھی صحیح، آپ بس ایک گلاس پانی پلا دیں اور پلیز جلدی تیار ہو جائیں۔ پہلے جاوید صاحب اور پھر عائشہ کی طرف رخ کر کے بولا تو عائشہ پانی لینے چلی گئی، پانی جیک کو دیتے روم میں جا کر تیار ہونے لگی، اور جیسے ہی نیچے آئی تو جاوید صاحب سے خوش گپیوں میں مصروف جیک کی نظر عائشہ پر پڑتے ہی واپس جھکنا بھول گئی، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتا جاوید صاحب سے سلام کرتا باہر بڑھ گیا، اور عائشہ آسمانی رنگ کی لانگ سی میکسی میں مناسبت
سے تیار ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جاوید صاحب سے اللہ حافظ کرتی جیک کی سمت باہر نکلی تو جیک گاڑی سے ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عائشہ پاس آئی تو جیک نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولے اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عائشہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جیک بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، جیک نے کہا تو عائشہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں ہمیشہ ہی لگتی ہوں۔ عائشہ کے بولنے پر جیک مسکرا گیا تو عائشہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ ایک گنڈا کتنا ہینڈسم تھا اور کہیں سے بھی گنڈے جیسا تو نہیں لگتا تھا۔ بے شک، جیک نے دل سے قبول کیا۔ تم مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو؟ عائشہ کے پوچھنے پر جیک کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کر تو رہا ہوں، کیوں صحیح سے نہیں کر رہا کیا؟ عائشہ اپنے چہرے پر آئی زلفوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئی غصے سے بولی، تم جانتے نہیں ہو مجھے ابھی۔ جیک اس کی جانب رخ کرتا، جاننا ہی تو چاہتا ہوں، ایک آنکھ ونک کرتے بولا تو عائشہ پہلو بدل کر پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میرے بندے کو پتہ چلا تو کہ تم مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو تو پھر دیکھنا تم۔ عائشہ کے بولنے پر جیک حیران ہوا کیونکہ اس کی انفارمیشن کے مطابق تو عائشہ کی زندگی میں کوئی لڑکا نہیں تھا اور اس کی انفارمیشن کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر عائشہ کے چہرے پر اسے حیران ہوتے دیکھ کر جو مسکراہٹ آئی تھی اسے سمجھتا اس کی فضول گہر افشانی کو سمجھ گیا۔ وہ کیا کر لے گا میرا؟ جیک تنزیہ مسکراہٹ لیے بولا، بنا آواز کے بندہ مارنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ عائشہ کا ڈائلاگ اور آنکھوں میں چمک دیکھ کر جیک نے کے انداز میں سر جھٹکا۔ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جیک نے کہا۔ وہ کیسے؟ عائشہ نے پوچھا۔ پسٹل پر سائلنسر لگا کر، اطمینان سے جواب دیا گیا تو عائشہ مسکراتی ہوئی بولی، وہ مرے گا ہی نہیں۔ عائشہ کی بات پر جیک نے آئی برو ریز کی۔ کیوں؟ جس پر عائشہ نے بنا کچھ بولے مسکرا کر کندھے اچکا دیے اور باہر دوڑتی سڑک کو دیکھنے لگی تو جیک بھی سر جھٹکتا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ شام کا وقت تھا۔ وہاب ولا کے مکینوں کی گاڑیاں جنت ولا میں داخل ہوئیں تو سب سے پہلے زرش بیگم اور ہالے داخل ہوتی جنت بیگم سے ملنے لگیں۔ ان کے پیچھے آتے دلشاد اور وہاب صاحب، کاشان صاحب اور نوری سے ملنے لگے اور پھر ہوئی داہم کی انٹری۔ بچنا اے حسینو، لو میں آ گیا۔ داہم زرش بیگم اور ہالے کے کندھوں پر ہاتھ رکھے سائڈ کرتے ہوئے بولا تو زرش بیگم نے ماتھا پیٹا اور ہالے تو کر کے پہلو بدل گئی جبکہ مرد حضرات کا کہکہا گونجا اور داہم کے سامنے کھڑی جنت بیگم اسے مسکرا کر دیکھنے لگیں۔ حسن کا عاشق، داہم جنت بیگم کے گرد ایک چکر لگاتا ہوا بولا اور پھر کچھ فاصلے پر کھڑی نمل تک صوفہ پھلانگتا ہوا پہنچا۔ حسن کا دشمن، اپنی جیکٹ سے گلاب کا پھول نکالتا نمل کے آگے سر جھکا کر پیش کرتا ہوا بولا تو نمل نے مسکراتے ہوئے پھول لے لیا۔ نمل کو داہم پہلی ملاقات میں ہی اچھا لگا تھا۔ اب داہم مرد حضرات تک پہنچا۔ اپنی ادا ہے یاروں سے جدا ہے ہو، کاشان صاحب کو ہاتھ پیشانی تک لے جا کر سلام کرتے پھر دلشاد کو نوریز سے دور کرتے نوریز کے گلے لگ کر بولا تو کاشان اور وہاب صاحب دوبارہ کہکہا لگا گئے کیونکہ داہم نوریز کو پھر گال پر کس کرنا نہیں بھولا تھا جبکہ دلشاد نفی میں سر ہلاتا سائڈ ہو گیا اور نوریز بھی خوش اسلوبی سے کس وصول کرتا مسکرا اٹھا۔ اب زرش بیگم نمل سے شفقت سے مل رہی تھیں اور ہالے حیرانی سے نمل کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہالے نے کبھی اتنی خوبصورت لڑکی جو نہیں دیکھی تھی۔ بے شک ہالے آفریدی خود حسن کا پیکر تھی لیکن نمل وہ تو کسی حور جیسی لگی۔ ہالے کو پھر آگے قدم بڑھاتی نمل سے ملی۔ ایک عجیب سی جلن کا احساس تھا ہالے کے دل میں نمل کو لے کر، شاید داہم کے مذاق میں کی ہوئی گوہر افشانی کی وجہ سے۔ سب بڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور سب نوجوان پارٹی باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نوریز اور دلشاد کوئی بات کر رہے تھے اور ہالے اور نمل بھی بیٹھی ہمہ تعارف ہو رہی تھیں جب داہم اچانک اٹھتا نمل تک پہنچا۔ نمل جی، اس 100 سال پرانی ناگن سے دور رہیں، یہ ڈس بھی سکتی ہے۔ داہم کی بات پر ہالے آگ بگولا ہوتی بولی، آج تک تم کو تو ڈسا نہیں، دیکھا بولا تھا نا ناگن ہے، خود مان بھی گئی۔ داہم کہکہا لگاتا بولا، داہم؟ دلشاد نے داہم کو تنبیہ کی لیکن داہم کہاں سننے والا تھا۔ آپ میرے ساتھ ڈیٹ پر چلیں گی؟ اب کی دفعہ آفر نمل کو کی گئی۔ وہ تو بیچاری پہلے ہی ہالے سے اس کی باتیں ہونک بنے سن رہی تھی۔ داہم کی بات پر سٹپٹا گئی، جی میں۔ نمل کے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا تو ہالے بولی، رشیدہ کو لے جاؤ۔ ہالے نوریز کے گھر کی ایک شوخ سی ملازمہ کا نام لیتی بولی تو داہم منہ بنا کر بولا، اس نے منع کر دیا۔ دلشاد اور داہم کو حیرت ہوئی، وہیں ہالے کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مطلب اس نے اپنے گھر کے ساتھ ساتھ نوریز کے گھر کی ملازمہ کو بھی نہیں چھوڑا؟ اف، کیوں؟ اب کے سوال نوریز نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، داہم کے بولنے پر ہالے ہنستے ہوئے رشیدہ کو بلانے لگی جو فوراً حاضر ہوئی۔ تم نے داہم کے ساتھ ڈیٹ پر جانے سے منع کیا ہے؟ نوریز کے سوال پر رشیدہ منہ بنا کر بولی، جی صاحب۔ تو ہالے نے پوچھا، کیوں؟
بی بی جی میری منگنی ہو گئی ہے نا اب، رشیدہ شرماتے ہوئے بولی تو داہم نوریز کے گلے لگ تک گانے لگا، کیسے جیوں گا کیسے جیوں گا کیسے، بتا دے مجھ کو تیرے بنا۔ داہم آخر میں ہاتھ کا اشارہ رشیدہ کی طرف کرتا بولا تو رشیدہ بھی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے لڑاکا عورت بنی بولی، وہ جو اس جینی نام کی فرنگن کے ساتھ پک لے کر واٹس ایپ سٹیٹس لگایا تھا نا، اس کے ساتھ جی لینا۔ ہاں، رشیدہ تن فن کرتی گئی تو دلشاد اور نوریز کو تو ہنسی کنٹرول کرنی مشکل ہو گئی، جبکہ حالے نے ایسی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی، اور نمل بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ نوریز نمل کو اس طرح ہنستے دیکھ کر مسکرا اٹھا تو حالے کی ہنسی تو جیسے غائب سی ہو گئی۔ داہم حالے کی ہنسی غائب ہونا دیکھ چکا تھا، اور اس کا نوریز کو نرم نگاہوں سے دیکھنا بھی۔ درد کی ایک لہر جو حالے آفریدی کو نوریز کے کسی اور کو دیکھنے سے ہو رہی تھی، وہی لہر داہم کو اسے کسی اور کو دیکھتا پا کر ہوئی۔ سب لوگ کھانا کھا کر آرام سے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جب اچانک نوریز نے آئس کریم کھانے کے لیے چلنے کا پوچھا تو بڑوں کے منع کرنے پر باقی سب چلے گئے۔ نمل کے بار بار انکار کے باوجود بھی داہم نے زبردستی اسے منا ہی لیا۔ اب سب آئس کریم کھا کر گھر واپسی کے لیے نکلے ہی تھے کہ کچھ لوگ جو سائڈ پر ایک کار روکے کھڑے تھے، نوریز انہیں دیکھتا اپنی گاڑی سائڈ پر لگا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ سامنے کھڑے لوگوں کو شاید مدد کی ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ اس کا خیال ہی تھا۔ کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ نوریز کے پوچھنے پر سامنے کھڑا شخص پسٹل نکالتا نوریز کے پیٹ کے صنف میں رکھتا بولا، جو کچھ ہے نکال جلدی۔ اس شخص کے دو اور ساتھی دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ دلشاد جو پیسنجر سیٹ پر بیٹھا کچھ خطرے کا احساس ہوتے اتر کر نوریز تک پہنچا تو بائیں کھڑا آدمی دلشاد پر پسٹل تان گیا، جس پر دلشاد صرف ایک آئیبرو ریز کر گیا۔ نوریز اور دلشاد نے ایک دوسرے کو دیکھتے لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی۔ اوہ، کیا آہیں بھر رہے ہو؟ جلدی نکالو، سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ تیسرا چور بیزار ہوتا بولا، پھر اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھا گیا، جس پر دلشاد اپنے سینے پر رکھی پسٹل کو ایک دم نیچے کرتا سیدھے ہاتھ کا پنچ بناتا اپنے سامنے کھڑے چور کو رسید کر گیا۔ دلشاد کے پسٹل نیچے کرنے پر نوریز بھی اپنے پیٹ پر رکھی پسٹل کو ایک دم ہوا میں بائیں طرف کرتا گھوم کر اپنے سامنے کھڑے چور کے منہ پر کوہنی سے وار کر گیا، جس پر وہ چور پیچھے ہوتا اپنی ناک پکڑے کر رہ گیا۔ تیسرا چور لپک کر دلشاد کی طرف بڑھا تو دلشاد کی ایک کک سے ہی پیچھے جا گرا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، دلشاد اور نوریز چوروں کو توبہ کروانے میں مشغول تھے، اور کار میں بیٹھے حالے اور نمل جو اب باہر نکلی بڑے مزے سے ان چوروں کو پٹتا دیکھ رہی تھیں۔ نمل تو اچانک چوروں کے حملے پر پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں شمس، رفاقت یا ظہورہ بائی کے لوگ تو نہیں جو اسے پکڑنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور حالے نمل کو بہت غور سے نوٹس کر رہی تھی۔ آئس کریم پارلر میں بھی نمل کی گھبراتی نگاہیں، اور اب بھی جو اپنا ہاتھ دل کے مقام پر رکھتی مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی، شاید اللہ کا کلام، لیکن پھر سر جھٹک گئی کہ جس حالت میں نوریز کو ملی تھی اس سب سے ہی خوف زدہ ہے، اور اسے ہمت دیتی پریشان نہ ہونے کا کہتی باہر لے آئی، جہاں نمل پہلے خوف زدہ تھی اب چوروں کی پٹائی دیکھتی مسکرا رہی تھی، اور خاص کر نوریز کو دیکھتی اب جب چوروں نے توبہ کر ہی لی تھی۔ داہم صاحب کی انٹری، جو کہ نوریز کی ہیوی بائک پر سوار تھے، بائک کھڑی کرتا داہم ان تک آیا۔ واٹس اپ گائز؟ داہم کے بولنے پر حالے مسکرا کر بولی، لنگر بٹ رہا ہے، تمہارا انتظار تھا، آ جاؤ، حالے نے جل کر کہا۔ تو تم کیوں یہاں کھڑی ہو، کہیں ختم تو نہیں ہو گیا؟ تمہارا تو فیوریٹ ہے نا؟ داہم کے بولنے پر حالے کوئی جواب دیتی کہ ایک چور لڑکھڑا کر اٹھتا داہم تک پہنچا۔ داہم بھائی، مجھے پہچانا یار، بچا لے، بہت مارا ہے ان لوگوں نے ہمیں، چور بیچارہ ہانپتے ہوئے بولا تو حالے پوری ایڑیوں کے بل گھوم کر داہم کی طرف رخ کر گئی، اور باقی سب بھی داہم کی طرف متوجہ ہوئے۔ داہم چور کو جانتا ہے کیسے؟ تو دو چور بھی لڑکھڑاتے ہوئے اپنے ساتھی کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ شاید اب بچ جائیں، کیونکہ دلشاد تو DIG کو کال ہی ملانے والا تھا۔ ارے تم، واہ، اتنے دنوں بعد ملے، داہم مسکراتا ہوا بولا اور ہاتھ سے سلام لیا۔ ہاں بھائی میں، اور دیکھ کیا حالت کر دی ہے ان جان سینا کی اولادوں نے۔ چور داہم سے سلام کرتا اپنی حالت پر غور کرتا بولا، جس پر داہم ہنس پڑا، تو دلشاد اور نوریز دونوں نے اپنے لیے جان سینا کی اولادوں والے لفظ پر داہم کو گھور کر دیکھا۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ یہ جس بندے کو دیکھ رہے ہو نا، یہی تو ہے وہ جس کی وجہ سے میں تم سے ملا، اور ہاں
کیا کہا تھا تم نے؟ میرا بھائی اگر کچھ بھی بولے مجھے تو تمہارے نمبر پر کال کر دوں۔ داہم پہلے دلشاد کی طرف اشارہ کر کے پھر اس چور کی کراچی میں کی گئی بات یاد کرتا تھوڑی پر ہاتھ رکھے سوچتا ہوا بولا، ارے بھائی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں بولا۔ آپ کا بھائی یہ تو خود آپ کو اپنے باپ کی پہلی اولاد بولتا ہے۔ چور گڑبڑا کر دلشاد کو صفائی دیتا بولا، کہیں دوبارہ یہ باڈی بلڈر اس کی صفائی شروع نہ کر دے، جس پر داہم رخ بدل گیا تو دلشاد مسکراتا ہوا استکایا، میں ہوں ہی اپنے باپ کی پہلی اولاد۔ دلشاد اس چور کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو تینوں چور اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگے۔ یہ ہنستا بھی ہے، جبکہ نوریز نفی میں سر ہلاتا گاڑی سٹارٹ کرنے چل دیا۔ تمہارے کراچی والے 3 اور ساتھی کہاں ہیں؟ داہم کو یاد آیا تو پوچھ بیٹھا، بھائی وہ کراچی میں ہی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ آیا تھا میں یہاں۔ چور کے بتانے پر داہم اس بات میں سر ہلا گیا اور دلشاد کے اشارہ کرنے پر انہیں جانے کا کہہ گیا۔ ان کے جاتے ہی داہم پلٹا تو ہالے ایک پاؤں ہلاتی کار کے بونٹ کے پاس کھڑی تھی اور دلشاد دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے ہالے کے سائیڈ میں، جبکہ نمل ہالے سے کچھ پیچھے فاصلے پر کھڑی تھی اور نوریز ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے ہالے کے طنز شروع اور ختم ہونے کا انتظار داہم پر نظریں جمائے کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ہینڈسم نوجوان قابل ڈاکٹر کے دوست چور ہوں گے۔ ہالے کا پہلا طنز، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے عمر میں بڑی عورت مجھے ہینڈسم نوجوان قابل ڈاکٹر بول کر مجھ پر لائن مارے گی۔ داہم دل پر دونوں ہاتھ رکھے ہالے کی چور والی بات اگنور کرتا ہوا بولا، تمہیں میں عورت لگتی ہوں داہم؟ ہالے صدمے سے چیخی، نہیں ڈیئر کزن، عارف لوہار کا فیمیل ورژن لگتی ہو، قسم سے۔ داہم ہالے کو آگ لگاتا بولا تو نوریز کا انتظار ختم ہوا، کیونکہ داہم وہاب خانزادہ ہالے کے طنز بخوبی باور کروا سکتا تھا۔ ہالے پیر پٹکتی کار میں بیٹھی تو سب ہی اپنی جگہ سنبھال گئے۔ آیت کو ڈیول کی بھیجی گئی ڈریس بہت پسند آئی تھی۔ وہ کرسٹل ستاروں سے چمچماتی جو نیٹ پر ملوث تھے، ایک خوبصورت میکسی تھی۔ وہ اس ڈریس میں مناسب میک اپ کے ساتھ کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس اور گلے میں ستاروں کی باریک بناوٹ کا نیکلس پہنے بالوں کو پشت پر بکھرائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک فارم ہاؤس تھا جہاں وہ ڈرائیور اور گارڈ کے ساتھ ڈیول کے کہنے پر آئی تھی۔ ہر طرف رونق لگی تھی۔ وہاں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی موجود تھیں، جو شاید کچھ کی اہلیہ اور کچھ کی گرل فرینڈ تھیں۔ کچھ پاکستانی اور باقی انگریزوں کی شکلیں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے 3 شکلیں آیت صدیقی کو یاد تھیں اور وہ تھیں اس کے باپ، سوتیلی ماں اور بہن۔ وہاں آیت کو جیک کے ساتھ ایک اور جانی پہچانی صورت نظر آئی اور وہ تھی عائشہ جاوید۔ وہ عائشہ کی طرف بڑھنے ہی والی تھی جب سامنے سے ڈیول آتا نظر آیا۔ وہ بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ، چمکدار جوتے، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں آج ایک سادہ سی چاندی کی انگوٹھی پہنے، بالوں کو جل سے سیٹ کیے، نیلی آنکھوں میں چمک لیے آیت کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور آیت سانس روکے صرف ڈیول کو مبہوت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اف، یہ گنڈا اتنا ہینڈسم کیوں ہے؟ ڈیول آیت کے قریب آ کر رکا۔ یو آر لکنگ ڈیولز کوئین مائی لیڈی۔ ڈیول کے مسکرا کر بولنے پر آیت اس کے سحر سے نکلتی نظریں جھکا گئی۔ آیت صدیقی لڑکوں سے مکالمات کرنے والی آج ایک گنڈے کے کمپلیمنٹ پر بلش کر رہی تھی، جسے ڈیول نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ آخر کیا ہو جاتا ہے مجھے اس شخص کے سامنے؟ بہت برا کیا ہے اس نے میرے ساتھ، پھر بھی کیوں میں اس سے نفرت نہیں کر پا رہی؟ آیت اپنی سوچوں میں گم ہوئی تو ڈیول آگے بڑھتا، ایک ہاتھ کا حصار آیت کے گرد بناتا اسے آگے لے کر چلنے لگا۔ سب کی نگاہیں ڈیول پر تھیں تو کچھ کی آیت پر۔ وہاں کھڑی انگریز اور پاکستانی لڑکیاں، جن میں سے ایک آیت کی سوتیلی بہن تناوش بھی تھی، سب ہی حسد اور جلن سے آیت کو دیکھ رہی تھیں۔ تناوش پہلے آیت کی خوبصورتی سے خار کھاتی تھی اور اب ڈیول جیسے اتنے باروب، طاقتور، امیر اور دل فریب شخصیت کا مالک شخص بھی آیت کے نصیب میں لکھ کر بھی اس کی جلن کی کوئی حد ہی نہیں رہی تھی۔ جسے سمجھتے مسز صدیقی نے اپنی بیٹی کو تسلی دی، 2-4 دن کا خمار ہے ڈیول کا، اتر جائے گا تو پھر اسے سڑک پر پھینک دے گا۔ انہیں کیا پتا کہ یہ بس ان کی خوش فہمی ہی تھی۔ ہیلو گائز، میٹ مائی وائف، ڈیولز کنگ وائف، ڈیولز کوئین۔ ڈیول کے بولنے پر ہی سب لوگوں نے شراب کا گلاس ڈیول کے ساتھ ہوا میں لہرایا۔ انجوائے دا پارٹی۔ ڈیول کے اتنا بولتے ہی سب لوگ جان گئے تھے اشارہ ڈیول اور آیت سے نظریں ہٹانے کا تھا، جو ہٹ بھی گئیں تو آیت ڈیول سے بولی، یہ شراب ہے، تم پی رہے ہو؟ آیت ڈیول کو گھور کر بولی تو ڈیول کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ نہیں تو کھا رہا ہوں، دیکھو چبا بھی رہا ہوں۔ ڈیول کے طنز پر آیت نے دانت پیسے اور
عائشہ کی طرف جانے لگی، لیکن ڈیول نے اس کے قدم روکے اور کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا، جس پر آیت اپنی سانس بند کر گئی، جلدی آنا ورنہ یہ نہ ہو تمہارا شوہر کسی اور کا دیوانہ ہو جائے۔ ڈیول کے کہنے پر آیت ہنک کرتی عائشہ کے پاس پہنچی اور آیت کے پوچھنے پر عائشہ نے اسے کڈنیپنگ کے بعد سے اب تک کی ساری بات بتائی، جس پر آیت نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے، اور اس نے ڈیول اور اپنے باپ کے بارے میں ساری باتیں عائشہ کو بتائیں، جس پر عائشہ یہ سوچ ہی سکی کیا کوئی اتنا گرا ہوا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی اولاد کو ایسے استعمال کرے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی صدیقی صاحب نے آیت سے ہمیشہ نفرت ہی کی ہے، تو یہ معمولی بات ہوگی ان کے لیے۔ اب تم کیا کرو گی آیت؟ عائشہ کے پوچھنے پر آیت کو اس پر پیار آیا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پریشانی دیکھ سکتی تھی۔ کچھ نہیں، بس دیکھنا چاہتی ہوں کہ اب میری زندگی میں یہ نیا رشتہ کتنی نفرت لے کر آئے گا۔ آیت کے بولنے پر عائشہ نے اپنی سوچ بیان کی، مجھے لگتا ہے یہ سب ڈیول بھائی نے تمہاری محبت میں ہی کیا ہے، ورنہ خود سوچو ان کو لڑکیوں کی کیا کمی، اور اگر نفرت میں یا تمہارے والد کے پیسے وصول کرنے کے لیے کیا ہوتا تو وہ تم سے نکاح جیسا پاک رشتہ کیوں قائم کرتے، اور آج اپنی پوری دنیا کے سامنے قبول کیا ہے تمہیں بیوی کے طور پر۔ عائشہ کی بات سن کر آیت بھی سوچ میں پڑ گئی، واقعی اس نے ایسا تو سوچا ہی نہیں، کیا ڈیول واقعی محبت کرتا ہے اس سے؟ جیک عائشہ کے قریب آتا واپسی کا کہتا اسے ساتھ لے گیا تو آیت بھی ڈیول کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی، جو ڈیول کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی پر جا کر رکی۔ آیت تن فن کرتی اس تک پہنچی، ایک عجیب سے احساس نے آیت کو آ گھیرا تھا، ورنہ آیت صدیقی کو کسی سے جلن ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈیول آیت کے ری ایکشن کے ہی لیے آج پرل نامی لڑکی سے مخاطب تھا، جو ڈیول کے مافیا ورلڈ کے نامی گینگسٹر کی بیٹی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی ڈیول پر فدا تھی، پر آج تو ڈیول نے خود اس پر نظر کرم کی تھی، تو بے تکلفی سے ڈیول کے ساتھ کھڑی تھی۔ پرل کا ایک ہاتھ ڈیول کے بازو کے اوپر تھا، وہ کھڑی تھی جبکہ ڈیول آرام سے رولنگ چیئر پر ایک پاؤں زمین پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ آیت ڈیول تک پہنچی اور ایک ادا سے ڈیول کا ہاتھ خود کی کمر پر رکھتی، جس پر پرل نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اپنا بایاں ہاتھ ڈیول کے دل کے مقام پر رکھ گئی۔ آیت کی اس حرکت پر ڈیول کا ڈمپل واضح ہوا۔ ایکسکیوز، ڈیول کے اتنا بولنے پر پرل وہاں سے غائب ہوئی تو ڈیول آیت کی کمر پر اپنی گرفت تنگ کر گیا۔ یس مائی کوئن، ڈیول کے مسکرا کر بولنے پر آیت نظریں پھیر گئی۔ اب میں نے تمہیں کسی لڑکی سے فری ہوتے دیکھا نا، تو آیت تنبیہ کرتے ہوئے بولی، تو ڈیول آئی برو ریز کرتا بولا، تو میں تمہارا تھوبڑا توڑ دوں گی۔ آیت ڈیول کی بیئرڈ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، تھوبڑا؟ سیریسلی؟ میں مافیا کا ڈیول کنگ ہوں، آئی برو ریز کرتا داد دینے والے انداز میں بولا، اور میں ڈیول کنگ کی ڈیول کوئین ہوں۔ آیت بھی ترکی بترکی بولی تو ڈیول کا کہکہا گونجا۔ ڈیول، کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ صدیقی صاحب ڈیول کے قریب آ کر بولے، ان کے پیچھے مسز صدیقی اور تناوش بھی تھیں۔ ڈیول نے بہت ناگوار سے انداز میں ان کی طرف دیکھا، جبکہ آیت بالکل ساکت ہو گئی اور پھر جلدی خود کو کمپوز کرتی ڈیول کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ڈیول، مجھے نیند آ رہی ہے، پیلس چلیں؟ آیت کے بولنے پر ڈیول آیت کی پیشانی پر بوسہ دیتا اسے سیدھا کھڑا کرتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیقی، جو بات کرنی ہے حشام سے کرو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں۔ ڈیول کے بولنے پر تناوش غصے سے بھڑکی، تم احسان فراموش لڑکی، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ڈیول کی رکھیل سے زیادہ کوئی اوقات نہیں تمہاری۔ تناوش آیت کے آگے بھی کچھ بولتی، جب ڈیول نے الٹا ہاتھ گھما کر تناوش کی بولتی بند کی۔ تناوش اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے آنسو بہانے لگی تو مسز صدیقی تڑپ کر اپنی بیٹی تک پہنچی، میری بیوی کو اس کی اوقات دکھانے سے پہلے اپنے بوائے فرینڈ کے نام شارٹ لسٹ کر لو، اور دوبارہ یہ لفظ میری بیوی کے لیے منہ سے نکالا تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ ڈیول دھاڑا، سوری ڈیول، آئندہ نہیں ہوگا۔ صدیقی صاحب فوراً تناوش کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے ڈیول سے بولے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میری بیوی سے نام کا ہی صحیح کوئی رشتہ ہے تم لوگوں سے، ورنہ ابھی تک تم سب کو زندہ گاڑ چکا ہوتا۔ ڈیول بولتا آیت کو اپنے حصار میں لیتا وہاں سے چل دیا۔ آیت صدیقی، جو ہمیشہ اپنی حفاظت خود کرتی تھی، آج اس گنڈے کے تحفظ میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ آیت صدیقی محبت سے نا آشنا لڑکی آج ایک مافیا کنگ کی جنونی محبت کو محسوس کر سکتی تھی۔ یہی سفر تھا اس کا آیت صدیقی سے آیت زین کمال بننے کا۔
تم مجھے شکریہ بھی بول سکتی ہو۔ جیک جو عائشہ کو گھر ڈراپ کرنے آیا تھا بولا۔ شکریہ کس لیے؟ جواب میں عائشہ بھویں ملا کر بولی، میں نے کڈنیپنگ والے روز تم سے زبردستی نکاح نہیں کیا نا؟ جیک دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے افسوس سے بولا، بہت احسان کیا۔ عائشہ نے سر جھٹک کر بولا، تبھی بول رہا ہوں احسان فراموش لڑکی، شکریہ ادا کرنے کو۔ اطمینان سے کار عائشہ کے گھر کے سامنے کھڑی کرتے جیک نے بولا تو عائشہ کر کے دروازہ کھولے باہر نکلی۔ جیک بھی اپنی سائڈ کا دروازہ کھولے دونوں ہاتھ کار کی چھت پر کوہنیوں کی مدد سے رکھتا ہوا بولا، چلو ایک کپ چائے ہی پلا دو زہر ڈال کر۔ عائشہ پلٹتی ترکی بترکی بولی۔ جیک کہکہا لگا اٹھا، ڈالنی تو چینی چاہیے ویسے، خیر تمہارے ہاتھ کا تو زہر بھی پی لوں گا۔ جیک پھر اطمینان سے بولا، بہت ہی کوئی چورے انسان ہو تم۔ عائشہ بیزاری سے بولی، صرف تمہارے لیے۔ جیک مسکراتا ہوا بولا۔ عائشہ بنا جواب دیے گھر کے اندر چلی گئی تو جیک بھی نفی میں سر ہلاتا کار سٹارٹ کر گیا۔ سب سونے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، لیکن وہاں ایک محبت کی ماری لڑکی کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ ہالے یہاں کیا کر رہی ہو؟ دلشاد گارڈن میں کھڑی ہالے سے پوچھتے ہوئے پلر پر ٹیک لگائے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈالے کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت، ٹھنڈی ہوائیں، پھولوں اور پتوں کی لہراہٹ، محبت کے ماروں کو وہ منظر کافی تھا، شاید اپنی روح تازہ کرنے کے لیے۔ کچھ نہیں دلشاد، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ گئی۔ ہالے چونک کر دلشاد کی طرف دیکھتے ہوئے پھر خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی، اسے کہاں آتا تھا اپنا درد کسی سے بیان کرنا؟ ہالے، دلشاد اس کی آواز میں نرماہٹ کو محسوس کر سکتا تھا، اسے پکارتے ہوئے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہالے بس اتنا بولی، تم بھلا دو اسے۔ دلشاد کے بولنے پر ہالے کچھ لمحے خاموش رہی۔ اتنا آسان ہوتا ہے؟ ہالے نے کہا۔ کوشش کرو، دلشاد بولا۔ آپ بھلا پائے ہیں؟ ہالے گردن موڑ کر پوچھنے لگی۔ میری محبت یک طرفہ نہیں تھی ہالے، دلشاد نے کہا۔ محبت بس محبت ہوتی ہے دلشاد بھائی، ہالے بولی تو اس کی آواز میں کرب تھا۔ وہ تمہیں نہیں ملے گا ہالے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ دلشاد نے اسے پہلی دفعہ سمجھانا چاہا۔ وہ تو آپ سے محبت کرتی تھی دلشاد بھائی، پھر وہ کیوں نہیں ملی آپ کو؟ ہالے ضبط سے بولی۔ ہالے، نوریز تم سے محبت نہیں کرتا۔ دلشاد اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتا پھر ہالے سے بولا، جانتی ہوں۔ ہالے دلشاد کی طرف سے رخ پھیر کر سیدھی ہوتی بولی، اپنی زندگی میں خود کو جگہ دو ہالے، یک طرفہ محبت تمہیں ختم کر دے گی۔ ہالے نے دلشاد کو کہتے سنا، مجھے لگتا ہے اگر نوریز سے محبت کرنا میری زندگی میں نہیں رہا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ہالے بے بسی سے بولی تو دلشاد نے لمبی سانس کھینچی۔ ہالے، اللہ نے تمہارے لیے شاید نوریز سے بھی بہترین کسی کو چنا ہے، تم آگے بڑھو اور نوریز کو بھولنے کی کوشش کرو۔ اس کی آنکھوں میں نے کسی اور کا نام دیکھا ہے۔ دلشاد بولا تو ہالے سمجھ گئی وہ کس کا نام ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے تکلیف نہیں روک پائی تو اندر قدم بڑھا گئی۔ دلشاد اس کی پشت دیکھتا رہا جب تک وہ پوری غائب نہ ہو گئی۔ صبح ہوئی تو آیت نے پھر خود کو ڈیول کے حصار میں پایا، لیکن آج آیت نے خود کو چھڑوانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آج آیت ڈیول کے سینے پر سر رکھے اس کی بیئرڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ آیت اتنی مبہوت سے ڈیول کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ڈیول کروٹ بدل کر خود کو اس کے اوپر جھکا گیا تو آیت سٹ پٹا گئی۔ تم جاگ رہے تھے؟ آیت نے ڈیول سے بولا۔ نہیں، لیکن میری کوئن مجھے چھیڑ رہی تھی تو جاگنا ہی پڑا۔ ڈیول آیت کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا تو آیت کو اپنے اندر ایک ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ آیت کو اچانک خیال آیا، کل واپسی پر حشام نے ڈیول اور آیت کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ڈیول ود اے لٹل اینجل، جس پر ڈیول کہکہا لگا اٹھا تھا۔ تو آج وہ جاننا چاہتی تھی شاید کہ ڈیول آیت سے عمر میں کتنا بڑا ہے۔ 30 ایئرس۔ ڈیول کے بولنے پر آیت کو شرارت سوجھی۔ اگر صحیح وقت پر شادی کی ہوتی تو مجھ سے آدھی عمر کی تمہاری بیٹی ہوتی۔ آیت بولی تو ڈیول نے ایک آئیبرو ریز کی۔ کوئی بات نہیں، اب کر لیتا ہوں، ڈیول کہتا آیت کے چہرے پر انگلی پھیرنے لگا تو آیت خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ آیت کے بولنے پر ڈیول مسکرا اٹھا۔ بیٹی پیدا کرنے کی تیاری؟ ڈیول کے بولنے پر آیت اس کو دھکا دیتی پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ تب ڈیول نے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ سے پن کیے تو ڈیول آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، دوبارہ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرنا ورنہ ابھی تم نے میری وحشت نہیں دیکھی۔ ڈیول کی آنکھوں میں اب لال ڈوریاں دیکھ کر اور اس قدر سرد مہر لہجے پر آیت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ڈیول سیدھا ہوتا بیڈ سے اترتا فریش ہونے چلا گیا تو آیت سیدھی بیٹھتی ڈیول کی پشت دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ انسان، کبھی اتنا نرم دل اور کبھی اتنا خوف زدہ کر دینے والا۔ اب ڈیول اور آیت دونوں ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ آیت
بار بار ڈیول کو سر اٹھا کر چور نظر سے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ڈیول نے اپنا فورک میں پھنسا انڈے کا ٹکڑا آیت کی جانب کیا تو آیت بھی اسے دیکھتے ہوئے منہ میں لے گئی۔ ڈیول سمجھ گیا تھا آیت اس کے کچھ دیر پہلے والے رویے سے ڈسٹرب ہے۔ وہ بھی ایسا کرنا کہاں چاہتا تھا، لیکن آیت کے دور دھکیلنے پر ضبط کرتا پھر بھی جتا گیا۔ ناشتہ کر لو اور ریڈی ہو جاؤ، ہم کراچی جا رہے ہیں، اور یہ رہا تمہارا فون، اس میں صرف میرا نمبر ہے، تم صرف مجھے ہی کال کر سکتی ہو۔ آیت ڈیول کی بات پر جیسے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو یہ دے ہی کیوں رہے ہو؟ مجھے عائشہ سے بات کرنی ہے، اس لیے چاہیے تھا موبائل، اور ہاں میں کہیں بھاگ کر نہیں جانے والی جو تم اس طرح بیہیو کر رہے ہو میرے ساتھ۔ آیت کی بھاگ جانے والی بات پر ڈیول کا ڈمپل واضح ہوا۔ مس گنڈی آفت، تم مجھ سے بھاگ بھی نہیں سکتی، اور رہی تمہاری اس دوست کی بات، وہ بھی بہت جلد تمہارے پاس آ جائے گی۔ ڈیول کے بولنے پر آیت پھر نہ سمجھوں کی طرح اسے دیکھنے لگی تو ڈیول سمجھ گیا وہ اب عائشہ والی بات کی تفصیل لینے والی ہے، اسی لیے پھر بولا تیار ہو جانا، کچھ دیر میں نکلنا ہے کراچی کے لیے۔ ڈیول کے بولنے پر آیت کا دھیان اب کراچی جانے والی بات پر تھا۔ کراچی پر کیوں اور کتنے دنوں کے لیے؟ آیت کے ایک دم سے سوال پر ڈیول ناگواری سے بولا تمہارے تائی کا گھر نہیں ہے وہاں جو ایسے سوال پوچھ رہی ہو؟ کتنے دنوں کے لیے؟ ڈیول کے انداز میں ناگواری بھرپور نظر آ رہی تھی۔ میرے نہیں تو تمہارے تائی کا تو ضرور ہوگا، تبھی لے جا رہے ہو۔ آیت نے بھی حساب بے باک کیا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ ڈیول آئیبرو ریز کرتا ہوا بولا چلانے کے لیے ہی اللہ نے نوازا ہے اس صفت سے۔ آیت ایک ادا سے ٹیبل پر کوہنی کے سہارے ہاتھ رکھتی اس پر منہ ٹکا کر آنکھیں جھپکا کر بولی تو ڈیول کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سنبھل کر ڈارلنگ، تمہاری چلتی زبان کو روکنا مجھے بخوبی آتا ہے۔ ڈیول آیت کا وہی ہاتھ جس پر آیت نے منہ ٹکایا ہوا تھا نرمی سے پکڑتا لبوں سے لگا کر بولا تو آیت مسکرا دی، لیکن ڈیول کی بات پر پھر خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بے شرم ہو پیدائشی، آیت بولی تو ڈیول کا کہا گونجا یس مائی لیڈی، پیدا بھی تو نیکڈ ہوا تھا نا؟ ڈیول ایک آنکھ ونک کرتا بولا ہاں جیسے باقی سب تو تھان لپیٹ کر آتے ہیں۔ آیت کے بولنے پر ڈیول کا ڈمپل مزید گہرا ہوا۔ تو کیا تم بھی نیک؟ ڈیول شرارت سے انگلی آیت کی طرف اٹھاتا بولا تو آیت اپنی بات پر خود کو کوستی ڈیول کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ آیت ڈیول کی بات بیچ میں ہی کاٹتی کرسی پیچھے دھکیلتی کھڑی ہوئی۔ شٹ اپ! آیت اتنا کہتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی اور پیچھے ڈیول کا آیت کی حالت پر دوبارہ کہا گونجا آپ لوگ کب تک واپس آئیں گے مومانی؟ حالے زرش بیگم کو دیکھتے ہوئے بولی جو اپنی تیاری کر رہی تھی کراچی شادی میں جانے کے لیے۔ حالے بیٹا رات تک واپسی ہو جائے گی، تم سے کہا تھا چلو ساتھ، لیکن نہیں، تمہیں تو سننی کہاں ہے میری، اب کیوں ہلکان ہو رہی ہو؟ زرش بیگم کو حالے کو محبت سے سمجھاتے ہوئے اس کے برابر میں بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی آپ کو پتہ ہے نا کتنے دنوں سے میں اس ایگزیبیشن کا ویٹ کر رہی تھی اور وہ ہے بھی آج، ورنہ مجھے شوق نہیں آپ کے اس حسن پرست بیٹے کے ساتھ رکنے کا۔ حالے بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو زرش بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور جہاں داہم صاحب کا ذکر ہو اور وہ وہاں نہ پہنچے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ میرا نام لیا او وہ مجھے یاد کیا او وہ داہم دروازہ کھولے ایک پیر سلپ کرتا گاتے ہوئے اندر آیا تو حالے نے بیزاری سے رخ بدلا، وہیں زرش بیگم مسکرانے لگیں۔ داہم ایک کام کر دو میرا، حالے بولی۔ جو حکم مجھ سے کم حسین ڈیئر کزن۔ داہم نے سر کو خم کرتے ہوئے ایک ہاتھ سینے پر فولڈ کرتے ہوئے بولا واپس امریکہ دفع ہو جاؤ۔ حالے پہلے مسکراتے ہوئے پھر چیختے ہوئے بولی تو زرش بیگم نے سر پیٹا کیا کریں گے یہ دونوں یہاں ان کے کراچی جانے کے بعد؟ ان کی تو ایک لمحے نہیں بنتی۔ صاف کہو نا جلتی ہو مجھ سے، اتنا حسن دیکھا نہیں جاتا میرا، اس لیے بھگا رہی ہو یہاں سے؟ داہم کے بولنے پر حالے وہاں سے پیر پٹک کر چلی گئی۔ داہم حالے کا اور خود کا خیال رکھنا اور گھر پر ہی رہنا، حالے کو اکیلے گھر پر نہیں چھوڑنا۔ زرش بیگم نے داہم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا ڈونٹ وری ماما، آپ ڈیڈ اور وہ آپ کی پہلی اولاد جائیں آرام سے، میں خیال رکھ لوں گا حالے کا۔ داہم کے بولنے پر زرش بیگم سر اس بات میں ہلاتی اپنے کام میں مشغول ہو گئیں تو داہم بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔
ہر طرف شور شرابہ تھا، ڈھول نگاڑے، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری تھیں۔ جمال صاحب سب مہمانوں کو ریسیو کرنے دروازے پر کھڑے تھے۔ آج ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہوتا بھی کیوں، ان کی اکلوتی بیٹی کی شادی جو تھی۔ جمال صاحب اپنے کسی قریبی سے مل رہے تھے، جب ان کی نظر سامنے سے آتے دلشاد وہاب خانزادہ پر پڑی۔ وہ ایکسکیوز کرتے اس تک پہنچے۔ جمال صاحب اور دلشاد کی بزنس پارٹنرشپ کچھ دنوں پہلے ہی ہوئی تھی اور جمال صاحب دلشاد کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ 28 سال کا اتنا قابل نوجوان، جس کا شمار پاکستان کے مشہور بزنس ٹائکونز میں ہوتا ہے، اسے دنیا میں لوگ شارپ بزنس مین کے نام سے جانتے تھے۔ اتنی بارعب شخصیت کا مالک دلشاد کو جمال صاحب نے پرسنلی انوائٹ کیا تھا، اسی لیے تو دلشاد وہاب صاحب اور زرش بیگم کے ساتھ اس شادی پر مدعو تھا۔ دلشاد وہاب خانزادہ، ویلکم اور بہت شکریہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کا۔ جمال صاحب دلشاد سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولے اور پھر وہاب صاحب سے گلے ملے۔ بھابھی پلیز آئیں اندر اور میری بیٹی کو دعائیں دیں۔ جمال صاحب خوش اسلوبی سے زرش بیگم سے مخاطب ہوئے، جو اس بات میں سر ہلا دی جمال صاحب کے ایک لڑکی کو اشارہ کرنے پر اس کے ساتھ چل دیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو بیٹی کی شادی۔ وہاب صاحب خوش دلی سے بولے تو جمال صاحب خیر مبارک بولتے ان کے ساتھ اندر کی جانب چل پڑے، جبکہ دلشاد جمال صاحب اور وہاب صاحب سے ایک ضروری کال کا بولتے پیچھے لان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز جہاں لڑکیاں بار بار اس مغرور سے شہزادے کو دیکھنے میں مشغول تھیں، نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں بال جلد سے سیٹ کیے، ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ اور دوسرے میں مردانہ بریسلیٹ جو ہمیشہ دلشاد کی شخصیت کا حصہ رہتا تھا اور اس پر ایک انگریزی حرف لکھا تھا، وہ حروف جو شاید اس کے دل پر بھی تاعمر رہنے والا تھا۔ دلشاد وہاب خانزادہ اپنی بے پناہ وجی شخصیت کا مالک تھا، اسے کہ کوئی ایک بار دیکھ لے تو کوئی دنوں نہ بھولے، وہ ایسی شخصیت رکھتا تھا۔ دلشاد اپنی سمت قدم بڑھا رہا تھا جب اس کا کندھا کسی اپنی ہی جیسی شخصیت رکھنے والے سے ٹکرایا۔ دلشاد اور وہ شخص ایک دم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دلشاد اس نیلی آنکھوں والے شخص کو دیکھنے لگا، گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں سفید گلابی رنگت کا مالک شخص، جس نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، برانڈڈ واچ، جلد سے سیٹ کیے ہوئے بال، وہ بے حد وجی تھا۔ آج پہلی دفعہ ڈیول کنگ اور دلشاد وہاب خانزادہ آپس میں ٹکرائے تھے، اور کیا یہ ٹکرانا آخری دفعہ بھی تھا؟ آج اس کہانی کے 2 اہم کرداروں کا آمنا سامنا ہوا تھا، ایک جس کے نام سے دنیا خوف کھاتی تھی، ڈیول کنگ، اور دوسرا وہ جسے دنیا شارپ بزنس مین کے نام سے جانتی تھی، دلشاد وہاب خانزادہ۔ تو مجھے کہاں لے آئے ہو اور کس کی شادی ہے یہاں؟ نیلی آنکھوں والے شخص نے رخ پھیر کر پیچھے دیکھا تو اس کے تاثرات میں ناگواری تھی، پھر سیدھا ہوتا واپس دلشاد کو دیکھنے لگا تھا، لیکن تب تک دلشاد وہاں سے جا چکا تھا۔ مسافت کیا کہا تھا میں نے؟ کوئی سوال نہیں، اور تم مجھے آپ بولو گی؟ سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ ڈیول ناگواری سے دوبارہ آیت کو دیکھتا بولا، جو گرے کلر کی ساڑی میں کندن کے جھمکے پہنے، جن کے نیچے گلابی رنگ کے نگینے تھے، اسٹریٹ بال پشت پر ڈالے، ہیلز پہنے، ہاتھوں میں گلابی اور گرے کلر کی چوڑیاں پہنے، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب تیار ہو کر پیلس میں ڈیول کے سامنے آئی تھی تو کئی لمحے ڈیول اسے مبہوت سے دیکھتے رہا تھا، اور میں نے بھی کہا تھا اسٹائلش لفنگے، میں تمہیں آپ نہیں بولوں گی، اور میری زبان میری مرضی۔ ہاں، آیت بھی آئیبرو ریز کرتی بولی تو ڈیول کا ڈمپل واضح ہوا، وہ بے شک مسکرا رہا تھا۔ اوکے ڈارلنگ۔ ڈیول آیت کے گرد ایک ہاتھ کا حصار بنائے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور آیت اس کی اقلیت میں قدم بڑھانے لگی۔ وہ ایک 3 منزلہ گولڈن اور وائٹ طرز کا پیلس نما ہال تھا جہاں عنایہ جمال حفیظ کی شادی کی تقریب تھی۔ ڈیول دوسری منزل پر پہنچتا ایک گیسٹ روم کا دروازہ کھولتا آیت کو لیے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ آیت نہ سمجھی سے ڈیول کی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ سمجھ تب آئی جب ڈیول نے آیت کو دروازے سے پن کیا اور دونوں ہاتھ آیت کے اطراف میں رکھ دیے، ایسے کہ اگر آیت رخ بھی پھیرتی تو ڈیول کے ہاتھوں سے ٹکرا جاتی۔ کیا کر رہے ہو تم اسٹائلش لفنگے؟ آیت گھبراہٹ سے بس اتنا ہی بول پائی جب ڈیول آیت کے چہرے کے قریب خود کا چہرہ کرتے ہوئے بولا، تمہاری زبان تمہاری مرضی رائٹ؟ اب میری زبان میری مرضی۔ ڈیول مسکراتا ہوا آیت کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آیت اس کی بات سمجھتے ہی اپنی ٹون میں واپس آتی ڈیول کو پنچ اور کک مارنے کا ارادہ بنا ہی رہی تھی جب ڈیول نے اس کی دونوں ہاتھ پکڑتے اپنے ہاتھوں سمیت دروازے سے پن کیے اور اس کے قریب آتا ایک قدم کا فاصلہ بھی ختم کرتا
किक मारने की कोशिश भी नाकाम कर गया। आयत डेविल की आंखों में गुस्से से देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए आयत के चेहरे का तवाफ कर रही थी। डेविल आयत के लबों को अपने लबों में कैद करता खुद को सैराब करने लगा, और आयत को तो अपनी सांस उखड़ती महसूस हो रही थी। जब काफ़ी देर बाद आयत की उखड़ती सांसों का ख्याल आया तो डेविल पीछे हुआ। अचानक पीछे होने पर आयत, जो डेविल के सहारे खड़ी थी, गिरती कि डेविल ने दोबारा इसे अपने हिसार में लेते हुए सहारा दिया। आयत लंबी लंबी सांसें ले रही थी, खुद को नॉर्मल करते हुए डेविल के हिसार से निकलती से खूनख्वार नज़रों से देखने लगी। ऐसे मत देखो डार्लिंग, ये अमल दोबारा भी कर सकता हूँ, और वो भी दिलो जान से। डेविल दोबारा आयत के करीब आता है, इसके गीले निचले होंठ पर अपना अंगूठा रब करते बोला, तुम ना बहुत बेशर्म हो। आयत गुस्से से बोलती, डेविल को पीछे करती दरवाज़ा खोले बाहर निकली तो डेविल कहकहा लगाता इसके पीछे चल पड़ा, मैं तुम्हें यहाँ किसी अपने से मिलवाने लाया हूँ, तो मिस गुंडी आफत कुछ पल के लिए शराफत का मुजाहरा करो, वरना फिर मेरा मुजाहरा तो देख ही चुकी हो तुम। डेविल दोबारा आयत के पास आते बोला, जो बाहर मिरर में खड़ी होकर फैली हुई लिपस्टिक टिश्यू से साफ कर रही थी। गुंडे के मुंह से शराफत की बातें, आयत रुख डेविल की तरफ करती बोली तो डेविल सर्द आह भरते हुए दीवार से टेक लगाता बोला, इस गुंडे के मुंह से अभी कुछ लम्हे पहले मिठास भी तो उतरी थी तुम्हारे अंदर। डेविल के अंदाज पर फिर आयत डेविल को देखने लगी। डेविल आयत के हाथ से टिश्यू लेता खुद इसका अधूरा काम पूरा करने लगा। क्या हुआ, हैंडसम लग रहा हूँ? डेविल आयत को यूँ टिकटिकी बांध कर देखने पर मुस्कुरा कर बोला, एनाकोंडा लग रही हो। आयत रुख फेरती बेनियाजी से बोली, अच्छा फिर मैं तो तुम्हारी ही बरादरी का हुआ ना। डेविल के यूं बोलने पर आयत के अंदाज लिए साइड होती हुई तो डेविल भी इसका हाथ थामे आगे चलने लगा। बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, माशाल्लाह। जरिश बेगम इनाया के पास बैठती बोली, जो गोल्डन रंग के शरारे में दुल्हन की तरह सजी सवरी बेहद हसीन लग रही थी, वो तो आम हुलिये में भी किसी परी से कम नहीं लगती थी, तो आज कैसे मुमकिन था दुल्हन बनी किसी के भी दिल में ना समाए। जरिश बेगम तो इसे देखती ही रहीं। इन्हें वो सजी संवरी शर्माती हुई इनाया जमाल हफीज़ बहुत पसंद आई थी। शुक्रिया आंटी, इनाया इन्हें देखते हुए बोली। हाँ, वहाँ ज़्यादातर मेहमान ऐसे थे जिन्हें वो नहीं जानती थी, क्योंकि इसके डैड एक नामवर बिजनेसमैन थे, जिन्होंने शायद बहुत अजीज़ मेहमानों को अपनी खुशी में शरीक होने का एजाज़ बख्शा था। इनाया बेटा, आप ज़रा मेरे साथ चलेंगी? मुझे अपना ज़रूरी सामान नहीं मिल रहा, शायद आपने ही रखा हो कहीं। जमाल साहब इनाया के करीब आते हुए बोले तो इनाया असबात में सर हिलाती इनका बढ़ाया हुआ हाथ थाम गई और इनके साथ चल दी। इनाया और जमाल साहब हॉल के इस कमरे में पहुँचे तो जमाल साहब ने ज़रूरी सामान रखवाने के लिए खसूसी तौर पर अपना कमरा चुना था। जमाल साहब ने दरवाज़ा खोलते इनाया को अंदर जाने का कहा और फिर खुद दरवाज़ा लॉक करते हुए अंदर दाखिल हुए। इनाया ने किसी की पुश्त को खिड़की की तरफ देखा और इनाया जानती थी वो कौन होगा। वो वक्त ज़ाया किए बिना इस सिमत कदम बढ़ा गई जहाँ वो मर्दाना पुश्त थी। जी भाई, इनाया एकदम तेज़ी से कदम बढ़ाती बोली तो वो शख्स इनाया की तरफ पलटा। नीली आंखों में चमक लिए अपनी चांदी की अंगूठी वाले हाथ की उंगलियों से मुस्कुराते हुए बियर्ड रब करते। वो वही शख्स था जो इनाया को प्रिंसेस बोलता था। वो वही शख्स था जो इनाया के लिए कुछ भी कर सकता था, और वो वही शख्स था जिसे दुनिया डेविल किंग के नाम से जानती थी। और इनाया जैन कमाल हफीज़ डेविल को कभी शुरफा और पुलिस, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड पुलिस ऑफिसर ने भी नहीं देखा था। इसीलिए इसे माफिया वर्ल्ड के अलावा कोई शख्स नहीं पहचानता था कि डेविल किंग दिखता कैसा है। लेकिन डेविल किंग के नाम से पूरी दुनिया वाकिफ़ थी। माय प्रिंसेस। डेविल बाहें खोले इनाया को गले लगा गया। इनाया डेविल से 5 साल छोटी थी, लेकिन डेविल जब भी इनाया से मिलता इसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। बहुत जल्दी नहीं आ गया भाई, इनाया डेविल से अलग होती शिकायती अंदाज में बोली तो डेविल दोनों कान पकड़ गया। माफ़ी चाहता हूँ मेरी प्रिंसेस, डेविल बोला तो इनाया मुस्कुराती इसके दोनों हाथ नीचे कर गई तो डेविल इसका रुख बेड के साथ खड़ी आयत की तरफ कर गया। इनाया ना समझी से कभी डेविल और कभी इस अनजान लड़की को देखती। इसने तो कभी डेविल के साथ किसी भी लड़की को नहीं देखा था, तो आज ये तुम्हारी भाभी है, आयत जैन कमाल। डेविल बोला तो इनाया आयत तक पहुंची और इससे गले मिली। भाई, ये तो मुझसे भी छोटी हैं।
इनाया आयत से अलग होती बोली तो डेविल कहा लगा उठा। अब तुम भी ऐसे बोलोगी? वैसे भी आज सुबह ही मुझे मेरी उम्र जता चुकी है तुम्हारी भाभी। डेविल हंसता हुआ बोला तो जमाल साहब भी मुस्कुराते हुए डेविल से बगलगीर हुए और फिर जमाल साहब आयत तक पहुँच कर इसके सर पर शफकत से हाथ रख गए। आयत भी मुस्कुरा दी। अच्छा भाई अब चलो, राहील और सुल्तान बारात लेकर आने वाले होंगे, जमाल साहब बोले तो इनाया जमाल साहब के साथ आगे कदम बढ़ा गई। लेकिन डेविल और आयत को कुछ देर बाद निकलना था इस कमरे से। वजह यही थी कि डेविल और जमाल साहब का ताल्लुक़ किसी की नज़र में ना आ पाए। ये कौन है? और वो लड़की तुम्हें भाई बोल रही थी, तुम्हारी बहन है? आयत के सवालों पर डेविल, जो इनाया की पुश्त देख रहा था, एकदम आयत की तरफ रुख करता कदम बढ़ा गया। तुमने पूछा था ना कि मेरे ताया का घर है कराची में, जो ले जा रहा हूँ तुम्हें। डेविल आयत के चेहरे पर आई लट को पीछे करते हुए बोला, जिस पर आयत ने नासमझी से अस्पात में सर हिलाया। वो ताया है मेरे, जो तुम्हारे सर पर हाथ रख कर गए हैं, और वो लड़की इनाया थी, इनकी बेटी और मेरी बहन। डेविल के बोलने पर आयत हवन्नक बनी इसका चेहरा देखने लगी। भला डेविल के घर वाले ऐसे खुलेआम खुशियाँ मना रहे हैं, जैसा डेविल का काम है। इन्हें तो गुमनाम रहना चाहिए था। अभी आयत अपने सवाल करती कि डेविल इसके सवाल समझता दोबारा बोला, तुम्हारे लिए जितना ज़रूरी था इतना जान चुकी हो, अब कोई और सवाल नहीं, चलो। डेविल आयत का हाथ थामता बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। मज़ीद 2 घंटे बीत चुके थे। हर तरफ खुशियाँ शुरू हो चुकी थीं। बारात का नामो निशान ना था। डेविल जैक से बात करके राहील की लोकेशन ट्रेस करने और अब तक बारात ना पहुंचने की वजह का पता करने का बोल चुका था। जमाल साहब बार बार सुल्तान को कॉल कर रहे थे, जिनका मुसलसल नंबर स्विच ऑफ था। आयत इनाया के पास बैठी थी और जरिश बेगम भी इनाया को तसल्ली दे रही थी। अचानक जमाल साहब का फ़ोन रिंग हुआ और नंबर प्राइवेट था। जमाल साहब कॉल पिक करते फ़ोन कान से लगा गए। सुल्तान, जमाल साहब आवाज़ सुनते ही बोले तो वहाब साहब, जो जमाल साहब की परेशानी कब से देख रहे थे। बेटी के बाप ना थे, लेकिन बारात ना आने की रुसवाई बखूबी समझ सकते थे। इन्होंने भी तो हाले को बेटी की तरह पाला था, और इनका मानना था बेटियां सबकी सांझी होती हैं। वहाब साहब ने जमाल साहब को फ़ोन स्पीकर पर डालने का कहा तो वो इस बात में सर हिला गए। डेविल भी अब दूर बैठा इस फ़ोन कॉल की तरफ मुतवज्जा हुआ, जबकि जमाल साहब से कुछ फासले पर दिलशाद बैठा दोनों हाथों की उंगलियां पोस्ट किए सारी कार्रवाई देख रहा था। इसकी तवज्जो भी अब फ़ोन कॉल पर थी, जबकि ख़वातीन सारी इनाया के कमरे में थीं। जमाल हफ़ीज़, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? हा हा हा, च बारात नहीं पहुंची अभी तक। सुल्तान बोला तो जमाल साहब बेयकीनी नज़रों से सबको देखने लगे। सुल्तान, क्या मजाक है ये? और तुम और राहील कहाँ हो? जल्दी पहुँचो, यहाँ सब इंतज़ार कर रहे हैं। जमाल साहब बोले तो इनकी आवाज़ में गुस्सा बेयकीनी थी। हम तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, और रही बात बारात की तो सॉरी, वो तो नहीं आएगी अब फ़ोन कॉल पर राहील की आवाज़ उभरी। डेविल ने अपनी मुठियाँ भींच लीं, जैसे कोई इश्तियाल काबू किया हो। तो जमाल साहब लड़खड़ाए, जिन्हें आगे बढ़कर वहाब साहब ने सहारा दिया। क्या बदतमीज़ी है ये? और ये सब ही करना था तो रिश्ता क्यों जोड़ा था? जमाल साहब धाड़े, आराम से ना होने वाले ससुर जी, कहीं बीपी शूट ना हो जाए। हा हा हा, राहील तंजिया हंसता हुआ बोला। राहील, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। आखिर क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? इतना गंदा खेल क्यों खेला है तो हमारे साथ? जमाल साहब ने खुद को कहते सुना। क्या बिगाड़ा है? वो तुम ही थे जमाल, जिसने मुझे फ्रॉड के जुर्म में जेल भेजा था। 1 साल तुम्हारी वजह से मैं जेल रहा और केस में फंसा रहा, और ज़मानत भी हुई तो तुम्हारी माफ़ी पर। तुम्हें अंदाज़ा नहीं मेरी ज़िल्लत का, मेरी बेइज्जती का, जो मैंने, मेरे ख़ानदान ने तुम्हारी वजह से उठाई। तब ही मैंने अपनी ज़िल्लत और बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली थी, जो आज तुम्हारी बेटी की सूरत में पूरा हुआ। सुल्तान खबासत से बोलता चला गया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा सुल्तान। जमाल साहब फिर गुस्से से धाड़े। इनकी धाड़ इतनी ऊंची थी कि इनाया कमरे से बाहर निकलती इन तक पहुंची, लेकिन फिर किसी की आवाज़ सुनकर बीच रास्ते में ही साकत हो गई। इनाया के पीछे ही आयत और जरिश बेगम भी बाहर निकलीं। तुम कहते थे जमाल, तुम्हारी बेटी बड़े ऊंचे बख्त की है, और आज देखो तुम्हारी वजह से इसकी बदबख्ती शुरू हो गई। सुल्तान तमस्कुर से बोला, बड़े मन्नत मुरादों से मांगी थी ना औलाद, आज इसी औलाद को जिंदा लाश बनाने का तुम सबब बनोगे। एक और दफ़ा सुल्तान ने जहर उगला। तुम्हारी इतनी इज्जत और शोहरत की वजह तुम्हारी बेटी थी ना, आज वही बेटी तुम्हारी ज़िल्लत की वजह बनी है। अल्फाज थे कि सीसा जो इनाया के कानों में पिघलाया जा रहा था। और रही हमें बर्बाद करने की बात, तो वो तो ख्वाब ही समझो तुम। मैंने पाकिस्तान से सब कुछ वाइंड अप कर दिया है, 2 महीनों से यही कर रहा हूँ मैं, और देखो तुम्हें पता भी नहीं चला। चिच चिच। और हाँ, बर्बादी मुबारक होना
نہ ہونے والے سمجھی۔ یہ بولتے ہی سلطان نے کال ختم کر دی تو ڈیول اب اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا شام کو کال کرتے ہوئے بولا، مجھے راحیل ملک اور سلطان ملک کل ہی اپنے بیسمنٹ میں چاہئیں، زندہ صحیح سلامت۔ ڈیول نے کہتے ہی فون جیب میں رکھا اور خونخوار نظروں سے ہر چیز کو دیکھنے لگا، جیسے ابھی وہاں موجود ہر شے کو تباہی بخش دے گا۔ ڈیول نے کبھی بھی عنایہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، نہ وہ آج یہ جرأت کر سکتا تھا۔ وہ تو کبھی بچپن میں بھی عنایہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتا تھا، اور آج آنسوؤں کی وجہ جو تھی، کل ڈیول کنگ اس وجہ کو ہی دنیا سے ختم کر دے گا، یہ بات تو وہ طے کر چکا تھا۔ جمال صاحب کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، جانے انجانے میں اپنی ذلت اور اپنی بیٹی کی رسوائی کی وجہ وہ خود کو ہی سمجھ رہے تھے۔ راحیل اور سلطان پر بھروسہ کر کے ان کی چالاکی کو نہ سمجھ کے وہ اندر سے ٹوٹ گئے تھے، ورنہ جمال حفیظ جیسا اتنا مضبوط شخص آج کسی کے سہارے کھڑا تھا۔ جمال صاحب بھیگی آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جو انہیں کچھ دیر پہلے دلہن بنی لگ رہی تھی، اور اب ایک زندہ لاش۔ عنایہ کو راحیل سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن اپنی زندگی کے اتنے اہم اور خاص دن پر اپنی اس قدر تذلیل پر وہ جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ جمال صاحب خود کو سنبھالتے عنایہ کی جانب قدم بڑھا رہے تھے جب انہیں پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، جمال، میں اپنے بیٹے دلشاد وہاب خانزادہ کے لیے تمہاری بیٹی عنایہ جمال حفیظ کا رشتہ مانگتا ہوں۔ نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا۔ وہ آواز بے شک وہاب خانزادہ کی تھی، اور وہ آواز اس وقت جمال صاحب کو اپنی زندگی کی نوید لگی تھی۔ اوکے تو دیٹس اٹ فار دس پارٹ، لیکن اب نیکسٹ دیکھتے ہیں دلشاد اینڈ عنایہ نکاح اسپیشل۔ سو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ دلشاد از ان لو ود سم ون ایلس، آئی ڈونٹ نو اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔